الرحمن الرحیم۔ یہ یہود کی ایک خباثت یہ ہے، کتنے سازشی لوگ ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی اس طریقہ پر بھی ہوتا ہے مولوی صاحب کہ محترم صاحب کے اپنے مدرسے میں 2 حدیث کے طلبہ آتے نہیں ہیں، 4 ہے یا 5 ہے یا 6 ہے۔ اب یہ 6 ہے تو 2 کو بھیجا اس نے کسی مدرسے میں، جا کر کے انہوں نے داخلہ لیا، ان کے خاص چمچے ہیں، داخلہ لے کر کے 4-5 دن اس مدرسے میں رہے۔ یار اس مدرسے کا بہت سن رہے تھے، یہ شیخ الحدیث کا بہت سن رہے تھے، لیکن مزہ نہیں آیا۔ ہمارا حضرت عجیب پڑھاتا ہے، ہمارا حضرت تو یہاں سے 2-3 آدمیوں کو شکار کر کے لے حالانکہ حضرت بھی منحوس ہے، یہ بھی بڑے بڑے چمچے آپ کو سیاست سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کبوتر ہوتے ہیں، جنگلی کبوتر، اور دوسرے یہ ہے کہ اہلی کبوتر، مقامی جن کو پال کر کے پالتو آپ نے پال کر کے رکھا، آپ نے خوب ان کو دانہ کھلایا، وہ آپ کے چمچے بن گئے۔ اب ان کبوتروں کو جب آپ بھیجیں گے تو یہ گھومتے پھرتے یہ شہر کے کچھ کبوتروں کو دوسروں کو ملا کر کے آپ کے ڈیرے پر جب آئیں گے، یہاں دانہ ان کو خوب ملے گا، تو پھر دوسروں کے کبوتر بھی آپ کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ یہ ہے کہ ان کو پکڑ کر کے ذبح کریں گے یا بیچیں گے۔ اور کبھی جنگلی کبوتروں کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، اور اگر آپ کے کبوتروں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کھلایا ان کو، اور آپ کنگلے ہیں، تو آپ کے کبوتر دوسرے لوگ شکار کریں گے۔ تو مسلمان کی بے توجہی تو رہتی ہے، تو اتنے سیاست ہے ان کو کہ صبح کو کہتے اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لے، اور پھر کہتے یار شام کے آخر میں کہتے کوئی مزہ نہیں آیا۔ مقصد صبح شام سے صبح شام نہیں ہے، یعنی چند دنوں کے بعد کہتے یار اس دین میں کوئی مزہ نہیں ہے، ہم تو اس کے اندر پورے گھس گئے لیکن ہمیں کوئی مزہ نہیں آیا، لہذا یہ ہے کہ ہماری یہودیت تو کیا کہنا اس کا، لہذا اس طریقے پر پھر مسلمان ان کے شکار میں آتے ہیں۔ خیال کر لینا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت وہ کہتی ہے آمنوا بالذی، ایمان لاؤ، الذی سے مراد قرآن، اس میں موصول معرفہ ہے، مصداق اس کا متعین ہے، ایمان لاؤ اس قرآن پر، انزل علی الذین آمنوا، جو ایمان والوں پر نازل ہو چکا ہے۔ اور وجہ النہار آمنو کے لیے ظرف بنے گا، صبح کو، دن کے ابتدائی حصے میں، یعنی صبح کو ایمان لاؤ، وکفروا آخرہ، آخرہ کا معنی آخر النہار، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کرو۔ لعل المسلمین یرجعون الی دینکم، شاید مسلمان تمہارے دین کی طرف آئے۔ آپ کو سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ اب یہی کرے کہ سیاست پیپل پارٹی والے خوبوں کو کھلاؤ، مسلم لیگ والے چند حضرات وہ کہتے ہیں یار پیپل پارٹی میں ہم تو بہت رہے، کوئی مزہ نہیں آیا، وہ ادھر چلے، سمجھے؟ اور ہمارے طلحہ سینیٹر صاحب جمعیت میں رہے، اب اس کو بڑا دانہ ڈال دیا پیپل پارٹی والوں نے، جمعیت کو چھوڑ کر کے وہ بھی چلا گیا اس طریقے۔ تو اس طریقے پر ہوتا رہتا ہے مولوی صاحب، یہ ایک سیاست ہے۔ اگلے والے مسئلہ کو ذرا سمجھ لینا۔ آمن یؤمن ایمانا، با اس کے صلے میں آ جائے معنی اس پر ایمان لانا، اور لام اس کے صلے میں آ جائے تو اس کا معنی کسی کی تصدیق کرنا، اس کی بات کو ماننا۔ اب یہاں پر لام آ گیا، لا تؤمنوا لأحد، کسی کی تصدیق نہیں کرنا، الا لمن تبع دینکم، مگر یہ ہے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ لا تؤمنوا، لا تقروا، لا تصدقوا لأحد، کسی کی بات نہیں ماننا مگر الا لمن تبع دینکم، یہ لمن تبع دینکم یہ بدل بنے گا اس لأحد سے، لا تؤمنوا لأحد الا لمن تبع دینکم، مگر اس آدمی کی پیروی کر لو جو تمہاری بات کو مان لے۔ کس چیز میں؟ لا تؤمنوا لا تقروا، اقرار نہ کرو کسی کی بات کی تصدیق نہ کرو، اقرار نہ کرو اس بات کا، بأن یؤتى احد، یہ ان تفسیر یہ ہوگا، اور لا تؤمنوا اور لا تقروا کے معنی میں ہوگا، اور اقرار کے صلے میں آ جاتا ہے، لا تؤمنوا لا تقروا لأحد الا لمن تبع دینکم، کسی کے اقرار نہ کرو مگر جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یہودیت کے، اس بات میں، اس میں کسی کے اقرار نہ کرو، تصدیق نہ کرو، بأن یؤتى احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو دیا جائے ایسا دین جو جیسے تمہیں دیا گیا۔ مسلمانوں کو یہ نہ کہنا کہ بھئی تمہارا دین بھی ہمارے دین کی طرح ہے، ماشاءاللہ نزل من السماء، آسمان سے نازل شدہ ہے، یہ ہے کہ تمہارے نبی کو بھی اللہ نے ایسے معجزات دیے جیسے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے من و سلوان بھی اتار دیا، اور اللہ نے بحر کلثوم کے 12 چشمے بھی، اس کے راستے بھی بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا لِأَحَدٍ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس طرح کسی کی بات نہ مانو اور اقرار نہ کرو اس بات کا بھی، أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُكُم مِّن فَلَكِ الْبَحْرِ، کہ دریا کے یہ کہ ٹکڑے ہو گئے، اور اللہ وغار کے آل فرعون،
اور تمہارے نبی کو بھی اس قسم کے معجزات کیا، ایسا دین اس کو مل گیا ہے جیسے کہ ہمارا دین ہے، اس میں تصدیق. وَلَا تُؤْمِنُوا لِأَحَدٍ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ بِأَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ. لا تؤمنوا کے ساتھ متعلق ہوگا کہ کسی کو دیا گیا ہو اس قسم کا دین جو تمہیں دیا گیا ہو، او ان یحاجوکم، یوتا پر عطف ہے، یا وہ تم سے حجت بازی کرے اللہ کے ہاں، یعنی تم اس کی تصدیق کر لو کہ بھائی تمہارا دین ہے. اے یہودیوں، آج کسی مسلمان کی تصدیق نہیں کرنا کہ تمہارا دین صحیح ہے. آپ کہیں گے تمہارا دین صحیح ہے، پھر ہم مانتے نہیں ہیں. قیامت کے دن یہی مسلمان ہمارے گلے پڑیں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے انہوں نے دنیا میں خود اعتراف کیا تھا یہودیوں نے کہ مسلمانوں کا دین مذہب ہے صحیح ہے، تو پھر مانا کیوں نہیں اللہ ہماری گرفت کر لے گا. تو اس لیے حجت بازی کر کے ہم پر غالب آ جائیں گے. اس وقت پھر درمیان والا جو جملہ قل ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہ جملہ معترضہ ہوگا. لا تؤمنوا لأحد الا لمن تبع دینکم، کسی کی بات نہیں ماننا، کسی کی اقرار نہیں کرنا مگر اس شخص کا جو تمہاری یہودیت کی پیروی کر دے. اس بات میں اقرار نہیں کرنا، تصدیق نہیں کرنا. بأن یؤتى أحد مثل ما أوتیتم من الدین، جو دین تمہیں دیا گیا ہے ان کو بھی ان میں سے کسی کو یہ دین دیا گیا. او یحاجوکم، یوتا پر عطف ہے، او ان یحاجوکم، تم سے حجت بازی کر کے تم پر غالب آ جائے. عند ربکم یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ کے سامنے. اس میں کسی کی بات نہیں ماننا. اس وقت ان الہدی ہدی اللہ یہ جملہ معترضہ ہوگا، اور یہ اللہ کا بھلا کریے کہ اللہ کا کلام ہوگا. اور بأن یؤتیٰ یہ ما قبل کے ساتھ جڑے گا، درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا. اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، ایک مسئلہ یہ. دوسری بات سمجھو، وہ یہ ہے لا تؤمنوا لأحد، اسی طرح لا تؤمنوا لأحد الا لمن تبع دینکم، کسی کی بات نہیں ماننا مگر جو تمہاری یہودیت کی پیروی کرے. قل، جواب میں کہہ دو، ان الہدی، ہدایت اللہ کی ہدایت. پہلے تھا کہ ان الہدی، ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ہدی اللہ کو میں نے خبر بنایا تھا، مبتدا خبر یہ ان کا اسم ہو کر کے یہ درمیان جملہ معترضہ تھا. ان یؤتیٰ کو ما قبل کے ساتھ جوڑا. اب وہ نہیں کر رہا ہوں، خیال کرنا. قل کہہ دے ان الہدی، ہدایت ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے نہیں ہے. اللہ کی ہدایت یہ بھی ہے کہ ان یؤتیٰ احد مثل ما اوتیکم، کہ تمہارے دین کی طرح کسی کو کوئی دین مل جائے. او یحاجکم، یا ان کے پاس ایسے دلائل ہو کہ تمہیں ذلیل کرے خدا کے سامنے. یہ ہم نے مسلمانوں کو دیا ہے. اس وقت ان یؤتیٰ احد مثل ما اوتیتم یہ ان کے لیے خبر بنیں گے، اور ہدی اللہ یہ بدل بنے گا الہدی سے. ہدایت اللہ کی ہدایت، ہدایت اللہ کی ہدایت، یہ ہو گیا مبدل من بدل ان کا اسم. اور ان یؤتیٰ احد مثل ما اوتیتم او یحاجکم یہ اس کے لیے خبر ہو گیا ان کے. اللہ کے بندو کون، اس وقت کوئی جملہ معترض درمیان میں نہیں آیا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، یہ دو باتیں ہو گئی، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تیسرا لا تؤمنوا لأحد الا لمن تبع دینکم، کسی کی پیروی نہیں کر دینا، کسی کی پیروی نہیں کر دینا. قل ان الہدی ہدی اللہ، اسی طرح جملہ معترض درمیان میں لا تؤمنوا لأحد، کسی کی پیروی نہیں کرنا اس بات کے ڈر کی وجہ سے. خشیت ان یؤتیٰ احد مثل ما اوتیتم، خشیت ان یؤتیٰ، پہلے اس کو تفسیر یہ بنا کر کے بأن تؤمنوا تقروا کے ساتھ متعلق کیا تھا، اور وہ جملہ درمیان میں معترض تھا. اب یہ کہ خشیت ان یؤتیٰ، اس بات کا ڈر ہے کسی کی تصدیق نہیں کرنا. خشیت ان یؤتیٰ احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو اس قسم کا دین مل جائے، مذہب مل جائے جو تمہیں مل گیا، یا یہ کہ وہ تم سے حجت بازی کرے سے دلائل و خدا کے سامنے تمہیں ذلیل کر دیں. تو خشیت ان یؤتیٰ یہ مفعول لہو ہو گیا. اور قل ان الہدی ہدی اللہ اسی طرح درمیان میں جملہ معترضہ ہوگا. ہو گیا مولانا؟ تین باتیں ہو گئی. چوتھا مسئلہ سمجھ لینا، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، کسی کی پیروی نہیں کر دینا مگر الا لمن تبع دینکم جو تمہارے دین اور مذہب کی پیروی کر دے. قل ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. سمجھے؟ اب ہو گیا لا تؤمنوا، کسی کی تصدیق نہیں کرنا. ان یؤتیٰ، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ان یؤتیٰ، ان یؤتیٰ، کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی تمہارے دین کی طرح مل جائے؟ تمہارا دین ہی کیا کہنا، یا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے حجت بازی کرے اللہ کے ہاں؟ اب یہاں ان ناصبہ مصدریہ سے پہلے ایک ان استفہامیہ نکالا. ان یؤتیٰ احد مثل ما اوتیتم، کیا اس طریقہ پر ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو مل جائے؟ اللہ کے بندو کچھ پڑھا اور نہیں پڑھا. یہ ہے من اصعب المواضع فی القرآن، قرآن کے مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے، قرآن کے مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے. سمجھے میں؟ جی ان سے یہ کہہ دینا قل ان الفضل بید اللہ، بھائی دین جو ہے نا، وحی اور نبوت یہ
ان الفضل بید اللہ کائن بید اللہ، وحی اور نبوت اللہ کے ہاتھ میں. فضل سے مراد دین ہے اور وحی تو وہی دین ہے. وحی اور نبوت بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں. یہ پہلی خبر بید اللہ ان کے لیے. یؤتی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ اس کو فضل دیتا ہے. یعنی فضل سے مراد نبوت اور وحی ہے. اور یہاں اللہ نے محمد کو چاہا ہے. یوتی یہ دوسری خبر ہوگا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع سلطنت والی ذات ہے. وسیع ملک ہو، واسع ملک ہو، اس لیے اس کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے. اور علیم، اللہ اہل کو جانتا بھی ہے. اور محمد اہل ہے، تم نا اہل ہو. ہاں ملنگو، علیم اللہ اہل کو جانتا ہے اور محمد کیا ہے؟ وہ اہل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. اور آپ نا اہل ہے. اب نہ اہلوں کا نہیں چلے گا، اہلوں کا چلے گا. بولو، نہ اہلوں کا نہیں چلے گا. کس کا؟ ایک تورات اللہ نے دی، اس کی قدر تم نے نہیں کی. تمہارے مولوی نے اس کو بگاڑ کر کے رکھا. ہاں ملنگو، اس کو تمہارے مولوی نے بگاڑ کر کے رکھا. تو بگڑی ہوئی چیز پر کیا عمل ہوگا؟ محرف چیز پر کیا عمل ہوگا؟ تم نہ اہل ہو اور محمد اہل ہے. اور اللہ نے اس کو اس قسم کا دین دیا ہے کہ بالکل جو محفوظ ہے. ارے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ یختص برحمتہ من یشاء، درمیان میں واللہ واسع علیم یہ جملہ استئنافیہ، اور یختص کو آپ جملہ استئنافیہ قرار دیں یا اس کو تیسری خبر دے دیں. ان الفضل کائن بید اللہ یؤتی من یشاء یختص برحمتہ من یشاء. اللہ نبوت کے ساتھ جس کو چاہتا خاص کرتا ہے. اللہ جس کو، اللہ پاک نے آپ کا یہ جو اعتراض مشرکین کا بھی اعتراض، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی سردار پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اور عبداللہ کے در یتیم پر اور آمنہ کے لال پر اس کا نزول ہو گیا. فرمایا یختص برحمتہ من یشاء. مولانا آپ سے میں نے عرض کیا، رحمت کہتے بارش کو، رحمت کہتے بارش کو. کبھی اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، کبھی اس طریقہ پر بھی ہوتا ہے کہ بارش ایک جگہ برستی دوسری جگہ پر نہیں برستی. خدا کی مرضی ہے. اور یہ رحمت قرآن کی بارش اور وحی کی بارش محمد پر برسی، آپ پر نہیں برسی. بارش کبھی کسی ملک میں ہے، کبھی کسی ملک میں. سمجھے؟ پھر دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا، بارش رحمت ہے. بارش اللہ آپ کا بھلا کرے برستی تو سمندر پہ بھی برستی ہے. سمندر اتنا خوش ہوتا ہے کہ وائے میٹھا پانی مجھے مل گیا ملنگو. اور سمندر سے سیپیاں نکلتی ہے. بولو، سمندر سے سیپیاں نکلتی ہے، وہ اپنا منہ کھولتے ہیں اور اس میں جو قطرہ بارش کا گر جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ موتی بن جاتا ہے. محمد رحمت بن کر کے آیا، قرآن رحمت بن کر کے آیا. جو اپنا سینہ کھولے گا تو وہ موتی بنے گا. ہاں ملنگو، وہ کیا بنے گا؟ جو اپنا سینہ کھولے گا، اپنا منہ کھولے گا تو وہ کیا بنے گا؟ وہ موتی بن جائے گا. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بارش رحمت ہے. اور رحمت رات کو چنے کی دال اگر اس میں رکھیں گے، صبح کو اٹھیں گے تو وہ نرم ہو گئے. قرآن وہ رحمت ہے، محمد وہ رحمت ہے کہ جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے. تلین قلوبہم وقلوبہم لذکر اللہ. ہاں ملنگو، تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. بارش سے میں نے عرض کیا کہ نرمی آ جاتی ہے. تو اسی طرح بارش آگ کو بجھا دیتی ہے اور قرآن آیا ہے جہنم کو بجھانے کے لیے. ملنگو، قرآن کس کو آیا ہے؟ قرآن جہنم کو بجھانے کے لیے. جانے دا پتریا ان باتوں کو سمجھا کرو. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بڑی مہربانی والی ذات ہے، عظیم اور بڑی مہربانی والی ذات ہے. اس لیے اس کی مہربانیاں محمد پر ہوئی. سمجھے؟ اور محمد کی عنایتوں سے، رحمتوں سے کیا کر دو، استفادہ حاصل کرو. ومن اہل الکتاب. پھر مسئلہ وہی ہے جو مشہور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، نہ ہر زن زنست نہ ہر مرد مرد، خدا پنج و انگشت یکساں نہ کرد. ہاں ملنگو، نہ ہر زن زنست نہ ہر مرد مرد، خدا پنج و انگشت یکساں نہ کرد. مرد بھی سارے برابر نہیں، عورتیں بھی سارے برابر نہیں. یہ پانچوں میرے انگلیاں لیکن یہ برابر نہیں ہے. اہل کتاب سارے برے نہیں ہے. ومن اہل الکتاب من ان تامن ہو. اہل کتاب میں سے بعض، اس من سے من موصول ہے اور من موصول کا مصداق متعین ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام مراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1200 اوقیہ. اور آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا والوقیۃ 40 درہما. ہاں ملنگو، 1200 اوقیہ کسی نے عبداللہ ابن سلام کے پاس امانت رکھا. 1200 اوقیہ. اور والوقیۃ 40 درہما. 1200 اوقیہ جو ہے نا 20 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. 20 لاکھ دراہم گویا کے رکھا. اور چند دنوں کے بعد کہا کہ جی میں نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے. تو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا لیجئے گا. یہ فرمایا اتنا امین. اور ایک دوسرا خبیث فحاس ابن عزورہ
فحاس ابن عزورہ، اس کے پاس ایک عرب نے، مشرک نے، عرب نے، امی نے ایک دینار رکھا، اور دینار رکھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے چند دنوں کے پاس آ گیا، کہنے لگے کہ دینار کہ آپ نے کس کے پاس رکھا، کہاں رکھا، کس ٹائم پہ رکھا، کس جگہ پہ رکھا، کون ہے تیرا گواہ؟ میں نے میرے پاس نہیں رکھا یار۔ یہ کمینہ اپنے نسل کو خراب کرنے کے لیے ایک دینار پر بھی جا کر کے آپ نے، اور وہاں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دینار کیا کہتے ہیں کہ 1200 اوقیہ دینار، سمجھے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا، کتنے کا ہوتا ہے درہم یا دینار، اس رکھا عبداللہ ابن سلام۔ تو کمینہ بھی ہے ان میں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں خبر مقدم بنے گا، من موصول مرفوع محل مبتدا، ان تامنوا بقنطار، یہ شرط، یؤدیہ الیک جزاء، وہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ صلہ بنے گا من موصولہ کے لیے، اور یہ خبر بنے گا، یہ مبتدا بنے گا، من موصولہ مرفوع محل مبتدا، من اہل الکتاب خبر مقدم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَامَنوا بِدِینَارٍ، اور بعض ان میں سے اس قسم کے ان تامنوا بدینار، اگر ایک دینار امانت آپ اس کے پاس رکھیں گے، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو دے گا بھی نہیں، لا یؤدی الیک الا ما دمت قائما علیہ، الا ما دمت قائما، الا ما دمت قائما علیہ، علیہ قائما کے ساتھ متعلق ہوگا۔ یہ ما دمت ما ظرفیہ ہے، یہ لا یؤدی کے لیے ظرف بنے گا ملنگ کو، الا حرف استثناء کہہ کر کے، اور مستثنی مفعول یہ ظرف مفعول فی بنے گا، لا یؤدی الیک الا ما دمت قائما علیہ ذالک۔ یہ کیوں؟ آپ کے پیسے کو یہ حلال سمجھتے ہیں، امی لوگوں کہتے ہیں کہ یہ امی لوگ ہیں، اور ہم لوگ اہل کتاب ہے، ہمارے پاس تعلیم ہے، ارے دوسروں کا مال دباؤ، جیسے کہ ہمارے تعلیم یافتہ حضرات، جو ہمارے جو وزارتیں ہوتی ہیں، قومی اسمبلی، صوبہ اسمبلی، یہ تعلیم یافتہ ہے، اور مولوی ان پڑھ اور جاہل آدمی ہے، ہم لوگ امی ہے، لہذا ان کے پیسے دباؤ کھاؤ۔ ذالک، یہ استحلال یا یہ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ ذالک مبتدا بنے گا مرفوع محل، ذالک بانہم قالوا لیس علینا، یہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کوئی گرفت نہیں ہے، سبیل کا معنی کوئی راستہ، کوئی گرفت ہم پر نہیں ہوگی، ہم جس طرح امیین کا مسلک ہے، یہ اہل کتاب تھی، اور ہمارے اوس اور خزرج جو انصار صحابہ وہ چونکہ ان سے متاثر بھی تھے، تو یہ انہوں نے بنا دیا۔ مولانا ذالک مبتدا بنے گا، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، لیس علینا فی الامیین سبیل، سبیل لیس کا اسم ہے ثابتا کائنا کے ساتھ، فی الامیین وغیرہ علینا اس کے ساتھ متعلق ہے۔ ویقولون علی اللہ الکذب، یہ اپنے طرف سے جھوٹ بولا کہ جی کوئی گرفت ہماری نہیں ہوگی، اللہ پر جھوٹ بولتے وہ ہم یعلمون، وہ جانتے بھی ہیں۔ بلا کلام منفی کو مثبت بنانے کے لیے آتا، بلا علیہم سبیل، کیوں نہیں ہے گرفت؟ بالکل گرفت ہوگی، بلا من اوفا بعہدہ، بلا علیہم سبیل، گرفت ہوگی، اور میرا قانون، میرا ضابطہ یہ ہے، من اوفا بعہدہ، جو اپنا عہد پورا کرے گا اللہ سے، جو اس نے عہد کیا ہے، ہم سب نے اللہ سے عہد کیا، الست بربکم قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں، آپ جو کچھ کہیں گے ہم دنیا میں جا کر کے خیانت دینی بھی نہیں کریں گے، خیانت دنوی بھی نہیں کریں گے، یہ اللہ سے وعدہ ہو چکا ہے، خیانت دینی بھی نہیں کریں گے، خیانت دنوی بھی نہیں کریں گے۔ من اوفا بعہدہ واتقی، جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے وعدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرے اللہ سے جو اس نے کیا ہے، یہ ہوگا شرط۔ فإن اللہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، المتقین، وضع الظاہر موضع المضمر کی قبیل میں سے، ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، جو لوگ اختیار کرتے ہیں اللہ کے عہد کے مقابلے اور اپنے قسموں کے مقابلے میں، ثمن قلیل، دنیا کے ثمن قلیل، اس پر الف لام میں بحث ہو چکی ہے، یہ ہو گیا ان کا اسم موصول سے مل کر کے، اولئک لا خلاق کائن لهم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ ان کو جنت مل جائے، جنت نہیں ملے گی، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، اللہ کلام اکرام نہیں کریں گے، کلام اہانت کریں گے۔ مولانا جہنمی جب جہنم میں سڑیں گے، مریں گے، گلیں گے، سڑیں گے، تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں یہ ہے کہ واپس رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ہم جا کر کے وہاں پر انسان کے بچے بن جائیں گے۔ تو کلا، خبردار اس قسم کی باتیں نہ کرو، اور پھر ان سے کہا کہ اخسؤ فیہا، ذلیل ہو جاؤ اس کے اندر، بندر کی طرح ذلیل ہو جاؤ جہنم کے اندر۔ تو یہ اللہ کلام کر رہا ہے، لیکن یہ کلام اکرام نہیں ہے، بلکہ کلام اہانت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ کوئی آدمی کسی پر غصہ ہوتا ہے، کہتا کتے کا بچہ مجھ سے بات نہ کر، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، ذلیل، تو بات تو کر رہا ہے لیکن کلام اکرام نہیں کر رہا، کلام ذلت کر رہا ہے، کلام اہانت کر رہا ہے۔ ولا یزکیہم ولہم عذاب، اور نہ ان کی شرک سے اور کفر سے ان کو اس وقت پاک کر دیں گے، ولہم، اور انہی کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ ہو گیا مولانا؟ بس یہ آیت پورا کرتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لفریقاً ایک جماعت ہے، یلوون السنتہم، جو اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، بالکتاب، تورات پڑھتے ہوئے،
لتحسبوه من الکتاب، تاکہ یہ زبان موڑ کر کے جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کو آپ کتاب تورات سے شمار کریں. وما هو من الکتاب، حقیقت میں یہ کتاب اللہ نہیں ہے. ویقولون هو کائن من عند اللہ، اور خود جھوٹ بول کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے. وما هو کائن من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں. ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر جھوٹ بولتے. وہم یعلمون، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. چوری اور سینہ زوری، ایک آدمی نادانستہ طور پر جھوٹ بولتا ہے اور یہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. یہ چونکہ یہودیوں کے مساوی برائیاں اور ان کی خباثتوں کا بیان ہے. ان کی خباثتوں میں سے ایک بھی ہے کہ آپ کے سامنے گزرا لفریق یلوون السنتہم بالکتاب، کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان پھیر دیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں اور اس طرح گول مول کر کے بات پیش کر دیتے ہیں تاکہ لتحسبوہ من الکتاب، آپ اس کو کتاب تورات کی بات سمجھ رہے. وما هو من الکتاب، وہ کتاب اللہ کی بات نہیں ہوتی، ان کی اپنی ہوتی ہے. ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر جھوٹ بولتے. وہم یعلمون، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ انہم یکذبون. وہم یعلمون، یعلمون کا مفعول محذوف ہے. وہم یعلمون انہم یکذبون، وہ جانتے بھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو دانستہ، ایک تو نادانستہ طور پر جھوٹ، باقی دانستہ طور پر جھوٹ جان بوجھ کر کے. یہ صرف یہاں ان کے مولوی جھوٹ نہیں بولتے بلکہ وہ انبیاء پر بھی جھوٹ بولتے ہیں. اپنے حد تک اپنے مریدوں کے سامنے کے جھوٹ نہیں ہے بلکہ انبیاء پر بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ نبیوں نے خود اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہماری عبادت کرو. نبیوں نے خود اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں معبود سمجھو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں معبود ہوں اور میری عبادت کرو. اس کی تردید کر رہے ہیں کہ انبیاء کو بھی یہ لوگ معاف کرتے بھی نہیں ہیں. باقی عیسیٰ علیہ السلام کا معبود ہونا، اس کا بطلان آج کے سبق میں کئی دلائل سے آپ کے سامنے گزر چکا. ما کان لبشر، کسی بشر کو روا نہیں ہے چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو. نکرہ تحت النفی واقع ہے، یہ لبشر ثابتا کائنا حاصلا خبر مقدم بنے گا. ان یؤتی اللہ الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کتاب دے دے. یہ کتاب سے جن سے کتاب مراد ہے، اور بشر نکرہ تحت النفی واقع ہے. لہذا الکتاب اطلق المفرد، اس سے مفرد اطلاق ہے. وارید به الجمع، جمع اس سے مراد. جیسے کہ ویولون الدبر، دبر سے ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یولون تو زیادہ ہے اور دبر، ایک دبر سب کے لیے کافی کہاں ہوگا. ہاں ایک مینگل صاحب ہے اس کا دبر باقی ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو ویولون الدبر کا معنی ویولون الادبار، یہاں پر بھی اسی طریقے پر جن سے کتاب مراد ہے اور استغراق. ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب، بشر لبشر ثابتا کان خبر مقدم ہے. ان یؤتی اللہ الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سے کتاب دے دے. والحکم، اور دین کی سمجھ دے دے. حکم کا معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کر دیا، لیکن جہاں آپ کی شریعت میں، لیکن یہاں تو وہ چیز نہیں ہے، اس لیے یہاں پر الاصابۃ فی القول والرائے. حکم کا معنی یہاں پر فہم دین، اور الاصابۃ فی القول والرائے، قول اور رائے میں ٹھکانے کی بات کرنا، عقل مندی کی بات کر لینا. والنبوت، اور نبوت دے دے. ثم یقول للناس، یہ ثم استبعادیہ ہے کہ نبی کو خدا نبوت بھی دے دے، کتاب دے دے، پھر عقل سے دور ہے یہ بات کہ وہ یہ کہ کونوا عباد لی، میرے بندے بن جاؤ. ثم استبعادیہ، ما قبل اور ما بعد دونوں جمع نہیں ہوتے. ثم استبعادیہ کے اندر ما قبل اور ما بعد کہتے کہ تضرب ہوا، بیوی کی پٹائی کرتے ہو دن کو یار. ثم تزاجیہ، پھر عجیب بات ہے رات کو اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہو. سمجھے، عقل ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی کہ دن کو پٹائی کرتے ہو، رات کو مچھلی کھائی ہے، اب آپ کو آرام نہیں، جا کر کے بیوی سے کہتے میں نے مذاق کیا، اللہ کے لیے معاف کر دو مجھے. سمجھے، عقل ان دونوں کی اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت بھی دے دے، کتاب دے دے، دین کی سمجھ بھی دے دے، اور پھر اس کے بعد ثم کا ما بعد ہے کہ ان یقول للناس، وہ لوگوں سے یہ کہہ دے کونوا عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو. اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. ثم استبعادیہ ہوگا. ثم یقول للناس کونوا، للناس یقولوں کے ساتھ متعلق ہوگا. کونوا عباد لی، وہ لوگوں سے یہ کہہ دے کہ میرے بندے بن جاؤ. یہ لی ثابتین، کائنین، حاصلین، موجودین، مستقرین کے ساتھ متعلق ہو کر کے عبادت کے لیے صفت بن کر کے کونو کے لیے، کانا کے لیے خبر بنیں گے. من دون اللہ، کانا کے ساتھ متعلق کرو. زینی زادہ نے لکھا ہے کہ افعال ناقصہ کے ساتھ نحوی لوگ
متعلق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اجازت ہے، چونکہ فعل کا معنی حدثی معنی ان کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے افعال ناقصہ کے ساتھ متعلق کریں. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. قرآن میں اس کی کئی مثالیں مولانا. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانی. اب یہ ان یؤتی اللہ الکتاب ثم یقول للناس معطوفات مل کر کے بتاویل مصدر، یہ اسم ہے کانا کے لیے، اور لبشر ثابتا کانا خبر مقدم بن گیا. ولکن یقول النبی، لیکن نبی یہ کہتا ہے کونوا ربانیین، آپ سچے ربانی بن جاؤ. کونوا ربانیین. امام بخاری رحمۃ اللہ ربانیین کا معنی فقہا اور اللہ کو بھلا کر کے حکما فقہا، اور اللہ حکما فقہا کہ فقیہ بن جاؤ، اور اسی طریقے پر اللہ کو بھلا کریے کہ حکما. ولیکن یقول کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ آپ کتاب کی تورات کی تعلیم دیا کرتے ہیں، یا جن سے کتاب تورات اور انجیل دونوں مراد ہیں. بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، اور بسبب اس کے کہ آپ پڑھتے رہتے کتابیں. چونکہ عرب امیین کے مقابلے میں یہ تو تعلیم یافتہ تھے. اندھوں میں کاڑا راجہ ہوتا ہے، اندھوں میں جو ہے نا کاڑا کیا ہوتا ہے؟ راجہ ہوتا ہے. اس لیے اوس اور خزرج یعنی انصار لوگ ان سے متاثر تھے. اور یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ عرب کو یہ کہتے تھے یہ امی لوگ ہیں. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اگر ہم ان امی قسم کے ان پڑھ قسم کے لوگوں کے مال کو دبائیں اور اس کو ہڑپ کر کے لے جائیں، ہتھیا لیں، تو تب بھی سبیل ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. صبح سبق میں آپ کے سامنے گزرا ہے. تعلیم یافتہ حضرات ہے جی. ولیکن یقول کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. وبما کنتم تدرسون، اور اس سبب سے کہ آپ کتاب پڑھتے رہتے ہیں. اب دونوں جگہوں میں ماں کو مصدریہ لے لو، یا ماں کو اللہ کو بھلا کریے کہ اس میں موصول لے لو. موصول لے لیں گے کہ بما کنتم تعلمونہ، بما کنتم تعلمون الکتاب ایہہ، سمجھے؟ اور بما کنتم تعلمون الکتاب ایہہ وبما کنتم، اور اگر مصدریہ لے لو تو بتعلیمکم الکتاب وبدرسکم الکتاب، بتعلیمکم الکتاب وبدرسکم الکتاب. خیال کر لینا مولانا. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ، یہ ما قبل اسی یقول اس پر یوتیہ پر عطف ہے. یوتیہ ثم یقول ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ، اور کوئی بشر اور کوئی نبی آپ کو یہ حکم نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ کہ فرشتوں کو، والنبیین اور انبیاء، ان کو نبیوں کو انبیاء کو، الملائکہ النبیین مفعول اول بنے گا تتخذوا کا، اربابا ان کو رب بنا دو. کوئی نبی اور کوئی اللہ آپ کو بھلا کرے فرشتہ آپ کو یہ نہیں کہے گا، وہ مخلوقات ہے، آپ سے نہیں کہیں گے کہ ہمیں رب بنا دو. ان تتخذوا بتاویل مصدر، یہ پورا جملہ تتخذوا اپنے دونوں مفعول سے مل کر کے مفعول ثانی ہے لا یامرو کے لیے. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا کوئی بشر اور کوئی نبی آپ کو حکم دے گا کفر کا بعد اذ انتم مسلمون، جب کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مسلمان ہوں. اس کا حکم کوئی آپ کو اسلام کے بعد دے گا؟ انبیاء سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ آپ کو بھلا کرے اس کا کوئی حکم دے دے، ہرگز نہیں ہوگا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، اذ انتم مسلمون والا پورا جملہ انتم مسلمون اس کے لیے مضاف لے اور اس مضاف بعدو کے لیے، اور بعدو جو ہے نا متعلق ہے یامرو کے ساتھ. لا یامرکم بعد اذ انتم مسلمون، بعد اذ انتم مسلمون ظرف ہے لا یامرو کے لیے، لا یامرکم بعد اذ انتم مسلمون. اب اس کے بعد بتاتے ہیں کہ نبی آپ کو کیسے کہے گا کہ آپ شرک کر دو یا یہ کہ میری عبادت کر دو. اللہ نے انبیاء سے، اور یہ مسئلہ پہلے آپ کے سامنے گزرا ہے کہ انبیاء سے اللہ نے وعدہ لی ہے کہ آپ توحید خلق خدا تک پہنچائیں گے. علماء سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ علماء حق کو چھپائیں گے نہیں. یہ سب آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. اب اس کا جواب دے رہا کہ انبیاء سے بھی اللہ نے وعدہ لیا کہ وہ خیانت کبھی نہیں کریں گے، کہ وہ یہ کہہ دے لوگوں کو کہ ہماری عبادت کرو، شرک کرو، الیاذ باللہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اذکر اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے انبیاء کا وعدہ لیا. ایک یہ کہ اخذ اللہ میثاق النبیین یہ خود قسم ہے، یعنی اخذ المیثاق ہوا قسم، تو لما آتیتکم من کتاب و حکمت یہ جواب قسم ہے، اس لیے کہ جواب قسم پر بھی لام داخل ہوتا ہے. ہاں ملنگو، یہ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین میں بھی آپ کے سامنے گزرا. میں عرض کر رہا ہوں اخذ المیثاق، اخذ المیثاق خود بخود
فائدہ لینا کسی سے گویا کہ قسم ہے. جب یہ قسم ہے تو لما آتے تو من کتاب میں حکمت نہیں، یہ جواب قسم ہے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ اذْكُرْ إِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جو کچھ میں آپ کو کتاب اور حکمت دے دوں گا، کتابیں اور حکمت دے دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا مصدق جو تصدیق کرے گا لما ثبت معکم من الکتب، آسمانی جو کتابیں آپ کے پاس ہوں گے وہ نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. آپ سے پکا وعدہ لیا کہ لتؤمنن به، یہ جواب قسم ہے. لتؤمنن اور دال علی جواب شرط بھی ہے. ما آتیتکم، یہ ما شرطی ہے، آپ موصول کہیں گے نا تو لما آتیتکموہ من کتاب و حکمت، تو یہ ما محلا منصوب ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ شرطیہ بھی ہے. اور تؤمنون به ولا تنصرونه، یہ دال علی جواب القسم ہے، لیکن حقیقت میں جواب قسم ہے. حقیقت میں جواب قسم اس لیے ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، لما آتیتکم، لام کو اگر توطیۃ للقسم قرار دے دیں گے تو پھر قسم محذوف نکالیں گے، سمجھے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم واللہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اور ایک معنی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ خود بخود جواب قسم ہے اخذ المیثاق کے لیے. ثم جاءکم رسول مصدق لما، مولانا یہ باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب جلسہ ہوتا ہے نا تو جلسے کے اندر ایک بڑا خطیب آتا ہے، میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کے اور حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا. حضرت آئیں گے. دوسرے لوسی نے آ کر کے کہا آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، آدھا گھنٹہ اس نے لیا. تیسرا لوسی آ گیا، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. 10 لوسی 11 لوسی آ گیا کہ مولانا فضل الرحمان آخر میں آئیں گے. اور پتہ چل گیا کہ مولانا فضل الرحمان اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ دبئی میں. تو یہ بتاؤ کہ یہ لوگ صادق ہو گئے یا کاذب ہو گئے؟ یہ سب نے جھوٹ خبر دی. حکایت ان کی محکینوں کے مطابق نہیں، حکایت یہ کہ فضل الرحمان آئیں گے، اور محکینوں یہ کہ فضل الرحمان اللہ آپ کو بھلا کرے کہاں پر ہے، دبئی کے اندر ہے. آپ اردو سمجھتے ہیں. اب جب کہ فضل الرحمان نہیں آئے گا تو فضل الرحمان کا نہ آنا مکذب ہوا اور یہ سارے کے سارے کاذب ثابت ہو گئے. فضل الرحمان کا نہ آنا مکذب ہوا اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں، کاذب ہو گئے. اب یہ بتاؤ کہ آخری نبی محمد رسول اللہ، اس کو سچے مانتے ہو تو تمہارے نبیوں نے سب نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، پورے بنی اسرائیل سے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ. سب سے اللہ نے وعدہ لیا کہ انبیاء آئیں گے اور آخری نبی آ گیا. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، برسلی میں رسول تمام رسول ہے، اور رسولوں کا رسول آخری محمد ہے. تو آخری محمد بھی آئے گا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ، میرے بعد آئے گا محمد، میرے بعد آئے گا، ان کی مدد کرا، میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے. اب اگر محمد کو خاتم النبی نہیں مانتے ہو تو محمد کا خاتم النبی نہ ہونا یہ مکذب ہوگا اور تمہارے انبیاء کاذب ہوں گے. ہاں ملنگو، محمد کا نہ آنا یہ مکذب ہوگا اور آپ کے انبیاء کاذب ہوں گے. اور کتاب اللہ کا آخر میں نہ آنا، یہ آخری کتاب نہ ہو تو پھر یہ کہ آپ کے ساری کتابیں جھوٹی ہوں گی. یہ کتاب مصدق ہے، نبی بھی مصدق ہے، انبیاء مصدق ہے. کتاب مصدق ہے، انبیاء مصدق ہے، یا کہہ دو نبی مصدق ہے، انبیاء صادقین ہیں. کتاب مصدق ہے، کتب صادقہ کتب ہے، سمجھے. اور یہ امت بھی مصدقہ امت ہے، ساری امتیں صادقہ ہے. ورنہ یہ خلاصہ یہ نکلا. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو میں آپ کو ایک بات سمجھا دیں. آپ کا شوق ہے نہیں، ہے شوق ہے نہیں، اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ گھڑی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ کی آنکھیں یا ٹماٹر ہے؟ یہ گھڑی آپ دیکھیں، 1 سے لے کر کے آدم علیہ السلام شروع ہے، 12 پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ جو دائرہ نبوت ہے، ہاں ملنگ کو مزہ آئے گا آپ کو. 1 سے لے کر کے 1 سے کون شروع ہے؟ الو کے پھٹے. کیا کھایا؟ گائے کا گوشت کھائے. دال تو پھر اچھا حال ہے نا، سمجھے، پھر تو اچھی حالت میں آپ کو ہونی چاہیے. 1 سے آدم ہے اور 12 پہ عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے ایک معنی یہ کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ مبدا ہے، آدم مبدا ہے اور عیسیٰ منتہا ہے. بولو،
مبدا اور منتہا دونوں آپس میں ملے ہوئی ہے، مبدا ایک ہے، 12 منتہا ہے، دونوں آپس میں ملے، دونوں کے درمیان طہر متخلل نہیں ہے۔ برخلاف آپ دیکھیں کہ 12 اور 2 ان کے درمیان ایک متخلل ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ آپس میں ملے ہوئے مبدا اور منتہا۔ اب اس دائرے کے اندر 3 بجے ہو گیا، آپ کہہ رہے کہ 3:25 ہو گئے، میں کہتا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی تصدیق کہاں سے ہوگی؟ 3 بج گئے یا 4 بج گئے یا 5 بج گئے، اس کی تصدیق وہ درمیان کی 3 سوئیاں ہیں، 1 سیکنڈ والی ہے، 1 منٹ والی ہے اور 1 گھنٹے والی ہے۔ درمیان والی سوئیاں کہاں رکھی ہوئی ہے؟ مرکز پہ رکھی ہوئی ہے۔ 3 بجے ٹھیک ہے، اس کی تصدیق سوئیوں سے ہوگی، ٹھیک 3 بجے ہے۔ ایسے سارے گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے گھڑی ہی نہیں دیکھی، سمجھو میں کو 3 بجے جو ہے نا، 3 بجے یا 4 بجے، اس کی تصدیق کہاں سے ہوگی؟ آپ کہہ رہے کہ 4 بجے ہے، لیکن سوئی جو ہے نا وہ 3:30 پر ہے، تو آپ کو کون مانے گا؟ پاپڑے بیچتے رہتے ہو، آپ کہہ رہے 5 بجے اور سوئی ہے 4 بجے پر، آپ کو کون مانے گا؟ تو یہ جو اعداد ہے، یہ جو دائرہ ہے، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ درمیان والی سوئی، اور درمیان والی سوئی گھنٹے والے وہ رکھا ہوا کہاں پہ؟ مرکز پہ رکھا ہوا۔ یہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ 1.25 لاکھ انبیاء ہے، ان میں سے کون نبی ہے کون نہیں ہے، کون نہیں ہے کون نبی ہے کون نبی ہے نہیں ہے، اس کی تصدیق مرکز نبوت محمد رسول اللہ کرے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کی تصدیق کون کرے گا؟ مرکز نبوت محمد رسول اللہ۔ اور مزہ ہے نہیں ہے تو مزہ ہے تو پھر تو چائے پلاؤ نا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب مزہ ہے نہیں ہے، یہ مولانا، اس لیے نبوت جو ہے نا وہ دائرہ نبوت محمد رسول اللہ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہے۔ ہاں ملنگو، آپ مصدق ہے، یہ سارے صادقین ہیں، آپ کی کتاب مصدق ہے، یہ ساری کتابیں مصدق ہے، آپ کی امت مصدق ہے، یہ ساری امت مصدق ہے۔ اور سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ جنہ پتر، اس لیے اس کے بعد اس سبق کو بھولنا نہیں، یہ اس کی طرف اشارہ میں نے آپ کو کیا تھا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہاں پر دوسری جگہ پر الف لام میں آگے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ لیکن آج یہ ہو گیا کہ آج مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ ارے منڈے تھا پترا، کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا مولانا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِمَا ثَبَتَ مَعَكُمْ لما ثبت معكم من الكتب لتؤمنن به ولتنصرنه۔ قال، اللہ نے فرمایا، اقررتم واخذتم على ذلكم، اس مذکور معاہدہ پر، اس میرے عہد کو، سخت عہد کو آپ لوگوں نے قبول کر لیا، اقررتم آپ نے اقرار کر لیا، واخذتم على ذلك، على ذلك من مذکورہ وعدے پر، اور مذکور اللہ آپ کو بلا کریے کہ دستاویز پر، اسری میرے معاہدہ سخت میرے عہد کو آپ لوگ، اسری کا من عہدی، میرے عہد کو آپ لوگوں نے مضبوطی سے لے لیا۔ قالوا، انبیاء نے کہا اقررنا۔ قال، اللہ نے فرمایا، اذا كان الامر كذلك، جب صورتحال یہی ہے تو فاشهدوا، آپ لوگ خود گواہ بن جاؤ اپنی ذات پر، اے انبیاء، سمجھے، گواہ بن جاؤ، وانا معكم من الشاہدین، محمد کی نبوت پر آپ بھی گواہ، میں خدا بھی گواہ ہوں، آپ بھی گواہ، میں خدا بھی گواہ ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں وکف اللہ شہیدہ، ہاں ملنگو، جو بار بار جو کہتا ہے نا، ہاں ملنگو، وکف اللہ شہیدن، سمجھے کہ اللہ ہی کافی میری گواہی دینے کے لیے۔ اس قسم کی مسرور جیسے ٹٹو کی گواہی دینے کی کیا ضرورت ہے جب خدا کسی کے حق میں گواہی دے دے؟ ارے کچھ بولا پڑا، چائے پی رہے ظالم کے بچے، ارے ہو گیا مولانا، خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے۔ فمن تولی بعد ذالک، اس عہد کے بعد جو روح گردانی کرے گا، فاولئک، چونکہ من لفظ مفرد ہے، معنی جمع ہے، تو فاولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے اور اللہ کے دین سے خارج ہے۔ یہ کس کو کہا؟ انبیاء کو کہا، جو تم میں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جو تم میں سے اس کے بعد روح گردانی کرے گا وہ فاسق ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ من تولی کلمۃ من للعموم، ما من عام الا وقد خص من البعض، ہر عام کے اندر تخصیص ہوتی ہے، لہذا یہ عام مخصوص من البعض ہے، انبیاء مراد نہیں، امت مراد ہے، ورنہ مودودی بن جاؤ گا، بے ایمان قسم کا مودودی، سمجھے؟ اللہ کے بندو خیال کر لینا ذرا، فمن تولی کلمۃ من للعموم، یہ عموم کے لیے، ما من عام الا وقد خص من البعض، لہذا یہ مخصوص من البعض ہے۔ کچھ والا پڑھ گیا؟ امام شافعی کے ہاں ما من عام الا وقد خص من البعض، ہر عام میں تخصیص ہو چکی ہے،
لہذا کوئی بھی عام قطعی نہیں ہے امام شافعی کے ہاں. ہمارے یہاں ما من عام الا وقد خص من الباس کا معنی ہوتا ما من عام الا وقد يحتمل التخصیص. احتمالی تخصیص ہر عام میں ہے، لیکن احتمالی تخصیص سے عام ظنی نہیں بنے گا جب تک کہ وقوع تخصیص نہ ہو. وقوع تخصیص کے بعد پھر عام ظنی بنتا ہے. خیال کر لینا اصول فقہ کا مسئلہ ہے مولانا. ایک مسئلہ یہ کہ فمن تولی بعد ذالک، جو بھی روگردانی کرے گا اور اس معاہدے سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس ایگریمنٹ پر جو دستخط کیا اس کے بعد جو روگردانی کرے گا وہ ظالم ہوگا. تو انبیاء اس میں مراد نہیں، اس قسم کے پٹھو مراد ہے. سمجھے؟ انبیاء کی تخصیص ہوگی. دوسرا مسئلہ سمجھو، بفرض المحال، مسئلہ سمجھانے کے لیے جیسے 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے سورہ انعام میں کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لو اشرکو، فرض کر لو اگر یہ نبی شرک کریں گے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. حالانکہ نبی سے شرک کا ہونا بالکل ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ یہاں پر یہ بھی قضیہ مفروضہ ہے. یہ قضیہ کیا ہے ملنگو؟ مفروض ہے، فرض کر لو. چلیے گا افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کی دین کے علاوہ یبغون یطلبون، اللہ کی دین کے علاوہ کوئی چیز تلاش کر رہے. مولانا فا آگے عاطفہ تو معطوف علیہ کہاں ہے؟ تو آپ یہ کہیں ایتولون فغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ روگردانی کریں گے اور غیر دین اللہ یبغون، یعنی یبغون غیر دین اللہ، اللہ کی دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں. وَلَهُ، حال یہ ہے، یہ دین اللہ سے حال بنے، حال یہ ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ، حال یہ ہے کہ تسلیم سر خم تسلیم کیا ہے من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہے، سر جھکا ہے. طوعاً وکرہاً، چار و ناچار، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. اللہ کو آپ کو ماننا پڑے گا. بولو ہاں ملنگو، اللہ کو آپ کو ماننا پڑے گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو نہیں مانتا تو مجھے اس کا جواب دے دے کہ پانی ادھر سے جاتا ہے اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ روٹی بھی یہیں سے جاتی ہے، روٹی پیچھے سے نکلتی ہے، پانی آگے سے نکلتا ہے. آپ کے کوئی اللہ ہے؟ اگر تیرا اختیار ہے تو دونوں کو آگے سے نکال یا پیچھے سے نکال. ہاں ملنگو، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. سمجھتا ہے؟ یہ جی لہو اسلم، لہو اسلم کے ساتھ متعلق ہوگا من ثبت فی السماوات و من ثبت فی الارض، یہ فاعل بن جائیں گے، یہ جملہ حال بنے گا. طوعاً و کرہن، طوعاً و کرہن، طائعین و کارہین، حال بن جائیں گے طائعین و کارہین. اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام طوعاً و کرہن، کہ سر تسلیم خم کرنا چاہے چار و ناچار جس طریقہ سے بھی ہو ماننا پڑتا ہے. ماننا خوشی سے ہو یا نہ خوشی ہو. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ہم آپ کو خدا بننے کی تعلیم کیسے دیں گے؟ ہم کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ ہم خود پابند ہیں. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم نبیوں پر جو کچھ نازل ہو گیا ہم اسی کے پابند ہیں. اور ملنگو میں نے دونوں کا فرق آپ کو بتایا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، الف لام کے اندر فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور یہاں پر فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ علینا. یہاں پر چونکہ انبیاء کا ذکر چل رہا ہے تو براہ راست قرآن کا اور آسمانی وحی کا نزول نبی پر ہوتا ہے. اور برخلاف وہاں پر امت کو کہا کہ تم ان کو بتا دو ہم یہودی نصرانی نہیں بنیں گے بلکہ ہم ایمان لائیں گے نؤمن بما انزل الینا، کہ جو قرآن ہم پر بواسطہ محمد کے واسطے سے نازل ہو چکا اس پر ایمان لائیں. وہاں مخاطب امت تھی اور یہاں پر مخاطب انبیاء ہے، اس لیے علینا و الینا کا فرق تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. ارے منڈے کچھ فرق پڑ رہا نہیں پڑ رہا. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، جو کچھ ہم پر نازل ہو گیا. وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اسباط ان کی اولاد پر. وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، اور ان کتابوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئے، وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل. والنبیون ما اوتیہ النبیون من ربهم لا نفرق آمنا حال کوننا لا نفرق. آمنا ہم نے ایمان لائے در حال کہ ہم تفریق نہیں کریں گے بین احد من الانبیاء، انبیاء کے درمیان میں تفریق نہیں کریں گے. اور تفریق کی وضاحت سورت نے خود سورہ نساء میں کی ہے 6 پارے میں، بأن نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لانا بعض پر ایمان نہ لانا، یہ تفریق بین الانبیاء ہے. سمجھتا ہے؟ جیسے کہ یہ جو آپ کے رافضی ہے، سمجھے میں لوگوں، آدمی پتہ کرے کہ تمہیں مرچ کیوں لگتی ہے. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے خلاف اور علی کے، تو بھائی سارے صحابہ مان لو نا، سارے صحابہ. یہ تفریق بین الصحابہ، یہ تفریق بین الانبیاء، تفریق بین الاولیاء. اور ان کا علاج صرف ایک مرچ ہے. بولو علاج کیا ہے؟
بہترین قسم کا علاج ان کا مرچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے؟ تفریق بین الانبیاء. اس کیوں تفریق آپ کرتے ہیں؟ سمجھے؟ جی لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں. سمجھے؟ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، آپ کے دوست کی آیت آ گئی. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اور اسلام کے علاوہ جو طلب کرتا ہے بطور دین کے یا دین کے لحاظ سے کوئی اور دین، دین کے لحاظ سے، یہ تمیز ہے اور تمیز کا ترجمہ لحاظ سے کرو. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، وہ کبھی اس سے یہ کہ قبول نہیں ہوگا. غیر الاسلام مفعول بھی بنے گا اور ممیز اور دینا اس سے تمیز ہے. فلن یقبل منہ، چونکہ من شرطیہ ہے اس لیے خبر پر یہ ہے کہ جزا پر فا آ گیا. فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، وهو کائن من الخاسرین فی الآخرۃ. فی الآخرۃ جار مجرور خاسرین کے ساتھ متعلق ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمان، کس طرح اللہ رہنمائی فرمائیں گے ایسی قوم کی کہ ایمان کے بعد جو انکار کریں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیف حال بنے گا، یہدی کے فاعل سے، فاعل اللہ ہے. قوما کفروا بعد ایمان، ایمان کے بعد جو مرتد ہو گئے. وشہدوا، جب کہ یہ گواہی دے رہے ان الرسول حق، رسول معرف باللام ہے اور والاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل چیز معہود اور متعین معروف ہے، لہذا رسول سے متعین اور معروف محمد رسول اللہ. وجاءہم البینات، اور کھلم کھلا یہ کہ معجزات بھی لے کر کے ان کے پاس آ گئے. واللہ، یہ اگر نہیں مانیں گے تو ظالم ہوں گے. سمجھے؟ یہ ماننا ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر ظالم ہوں گے. اور سمجھ لینا کہ ظالم کی اللہ کبھی دستگیری نہیں فرماتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ہاں، ظالم کے لیے ایک علاج ہے. سمجھے؟ ظالموں کا ایک علاج الجہاد، الجہاد. دوسرا فرماتے ظالموں کے ایک علاج لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین. یہی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانیں گے. اولئک جزاؤہم، اولئک مبتدا بنے گا، جزاؤہم دوسرا مبتدا بنے گا. ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ پورا جملہ ان اپنے اسم خبر سے مل کر خبر بنیں گے دوسرے مبتدا کے لیے. دوسرا مبتدا پہلے والے مبتدا کے لیے خبر بنے گا. فلا تو گڑ 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 نہ کرو، استاپ دغا دغا دغا. سمجھے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان پر خدا کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے ابعاد اللہ تعالی عبدہ الرحمتی العامہ. ایک لعنت کا معنی ہوتا ہے ابعاد اللہ عبدہ الرحمتی الخاصہ، خصوصی رحمتوں سے کسی کو اللہ تعالیٰ مایوس کر دے، وہ بھی لعنت کا معنی. دوسرا معنی ابعاد تعالیٰ، ابعاد اللہ تعالیٰ عبدہ الرحمتی العامہ. یہ جو ابعاد اللہ تعالیٰ عبدہ الرحمتی العامہ، اپنے عمومی رحمتوں سے کسی کو محروم کر دینا، یہ کافر کے لیے ہوتا ہے. اور پہلے والا معنی ابعاد اللہ تعالیٰ عبدہ الرحمتی الخاصہ، یہ مومن پر بھی ہوتا ہے، فاسق فاجر قسم. خالدین فیہا، علیہ مثال بنے گا ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے. لعنت میں ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ لعنت کی جو اصل جگہ، ملعون کی جگہ جہنم ہے، جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو مہلت بھی نہیں جائے گی. اس پر پوری بحث ہو چکی ہے کہ کافر کے عذاب کی تخفیف ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ الف لام میں ہو گیا. الا الذین تابوا من بعد ذلک، یہ مستثنی متصل مولانا. الا التائبین، ہاں یہ کہ جو توبہ کرے من بعد ذلک، ارتداد کے بعد جو توبہ کرے. واصلحوا، اور یہ کہ اپنی حالت کو ٹھیک کرے. واصلحوا اعمالهم فان اللہ غفور رحیم. یہ جملہ تعلیلی ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر ان کا بڑھ گیا، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ارے بھائی کتنے لوگ کافر ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مرتد ہو گئے، مرتد کے بعد پھر اسلام کو توبہ ان کی قبول ہوگی. اور قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا بعد ایمان، ایمان کے بعد انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، کفر ان کا بڑھ گیا، مرتد ہو گئے، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. حالانکہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ مرتد کی توبہ قابل قبول ہے. مرتد کا طریقہ یہی ہے کہ جب ارتداد کو قبول کرے، ارتداد کو قبول کرے تو اس کے شبہات ہیں، شبہات کو دور کریں گے. شبہات کے جواب ملنے کے بعد، کوئی تکڑا عالم ہے، کوئی خنثی مشکل نہ ہو، سمجھے، کوئی ہجڑا مولوی نہ ہو، اس کے شبہات کو ختم کرنے کے بعد پھر بھی نہیں مانتا تو گردن اڑا دو اس کی. یہی اس کا ہے. اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ اس کی قابل قبول. اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کو میرا اشکال سمجھ آیا نہیں ہے؟ یا سندھی میں کہتے گڈے چے گھنڈ میں ویو،
تو یہ تو بتا رہا ہے کہ مرتد کی توبہ قابل قبول نہیں. جواب یہ ہے کہ الذین اسی طرح عام ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ولم تنذروا لا یؤمنون عبارۃ عن اشخاص معینۃ. اس لیے کہ علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب میں نے آپ سے عرض کر دیا. جیسے الف لام عہد ذہنی خارجی استغراقی یہ چیزیں جنسی جیسے کہ الف لام حرفی کے اندر چلتی ہے تو یہ الذین ملذین میں اس میں بھی چلتے ہیں. لہذا یہ اشخاص معینہ کے بارے میں ہے, لہذا عام مرتدین کے بارے میں نہیں. یہ خاص جماعت تھی اور اس کو اللہ کو پتہ تھا کہ یہ توبہ کریں گے بھی نہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ما من عام الا وقد خص عام مخصوص منه البعض ہے. دوسرا مسئلہ یہ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ما داموا على كفرهم كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا. کاتب کے ہاتھ ہلتے رہیں گے جب تک کہ وہ لکھتا رہے گا الو کا پٹا, سمجھے؟ تو جب تک یہ اپنا کفر پر رہیں گے تو توبہ قابل قبول ہوگی بھی نہیں. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم, بولو لن تقبل توبتهم ما داموا على كفرهم, جب تک کہ کفر پر رہیں گے کہ توبہ قابل. وہ یہ کس قسم کا توبہ ہے؟ یہ تو مذاق ہی ہے کہ کفر پر ہے تو توبہ کس طرح قبول ہو. جواب میں نے عرض کیا کہ عبارت عن اشخاص معینۃ, اشخاص معینہ کے بارے میں. تیسرا یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قربان جاؤں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا منافقین کی خاص جماعت تھی, انہوں نے ہر چیز سے توبہ کیا لیکن شرک سے توبہ نہیں کیا. ایک خاص قوم تھی, ہر چیز سے توبہ کیا مگر شرک سے. اس طرح ہوتا ہے, سمجھے؟ بعض لوگ ہر چیز سے توبہ کرتے مگر لواطت سے نہیں کرتے, ہر چیز سے توبہ کرتے مگر چوری سے نہیں کرتے ہیں, سمجھے بھائی جان؟ ارے اور سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اے جندا پتر چلیے گا. یہ 3 جواب عرض کیا. چوتھا جواب میں عرض کروں گا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا بھی نہیں, تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن پھر بھی کچھ علماء ہے وہ یہ ہے قضیہ سالبہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا. ایک یہ کہ ان الانسان لیس بحجر, انسان پتھر نہیں ہے, ٹھیک ہے وجود موضوع ہے, ذات عنوانی وصف عنوانی کا وجود موضوع ہے. ان الانسان لیس بحجر, لیکن کبھی قضیہ سالبہ کے اندر قضیہ سالبہ میں وجود موضوع ہوتا ہی نہیں ہے. لا نظیر للہ یستحق العبادت, اللہ کی نظیر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبادت کی. اب لا نظیر للہ, نظیر للہ یہ جو موضوع ہے اس کا مصداق کائنات کے اندر ہے ہی نہیں ہے. تو ان القضیۃ صالبۃ لا تقتضی وجود الموضوع, وجود موضوع تو اس میں بھی وجود موضوع ہے ہی نہیں. تو اشکال یہ قضیہ صالبہ ہے, ہم کسی افراد خاص بتا ہی نہیں سکتے وجود موضوع نہیں ہے. استاپ دغا دغا دغا, سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کو نہ چھیڑوں, لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جواب وزنی بھی یہی ہے, اور وہ آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ میں آیا نہیں, سمجھے؟ اس لیے قاری حنیف صاحب فرماتے ہیں منطق کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ ہمیں منطق کی ضرورت نہیں ہے. جی منطق گدھے پڑھیں گے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ کفر کی حالت میں, یعنی قطعی الکفر. یہ ہو گیا ان کا اسم موصول صلہ. فلن يقبل من احد ملء الارض, زمین بھر کر کے ان سے قبول نہیں ہے ذهبا, سونا. سونے کے لحاظ سے زمین کو, سونے کے لحاظ سے زمین کو بھر دیا جائے یہ قابل قبول نہیں. ولو افتدى به ولو افتدى بهذا الذهب, اگرچہ وہ اس کو یہ ہے کہ وہ اس کو فدیہ دے دے. یہ حال بنے گا, اللہ ہم کو بھلا کریے کہ کیا ملء الارض سے. اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصر, یہی لوگ انہی کے لیے عذاب علیم, اور علیم کا معنی موجع مولم بتایا, وما لهم من ناصر. اب یہ چیزیں کافر کی چونکہ سینے کے اندر کفر ہے, وہ جتنا سونا اور چاندی خرچ کرے قابل قبول نہیں, لیکن مومن سے قابل قبول ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, آپ نیکی کو پا نہیں سکیں گے یہاں تک کہ آپ خرچ کریں گے مما, اس مال کو کہ تحبون ہو جس کو آپ پسند کرتے, سمجھے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو مسجد نبوی کے سامنے جو بیروحا جو میرا باغ ہے, یہ باغ مجھے سب سے, اور اس باغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے. وَيَشْرَبُ مِن مَاءٍ طَيِّبٍ فِيهَا, اور اس کے علاوہ میٹھے پانی سے, صاف پانی سے محمد رسول اللہ خود پانی پیتے تھے. فرمایا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا کہ جو پسندیدہ چیز خرچ کرو, تو میری زندگی میں مجھے میرے تمام مال میں سب سے زیادہ یہ باغ پسند ہے, اس کو میں نے اللہ رسول کے لیے خرچ کر لی. حضرت نے فرمایا بخ بخ بخ, ذالک مال رائح ذالک مال رابح, دونوں قسم کی روایتیں, سمجھتا ہے ملنگو؟ لن تنالوا البر, ارے رب سمجھ میں آیا نہیں ہے,
کافر سے تو چونکہ کفر اس کے سینے میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن مومن سے لن تنالوا البر، آپ نیکی کو پا نہیں سکیں گے، حاصل نہیں کر سکیں گے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ کریں، مما، اس مال میں سے کہ تحبونہ، جس کو آپ پسند کریں، ما موصولہ کی طرف آیت کا ہونا ضرور، یہ متعلق تنفقوا کے ساتھ، تنفقوا بتاویل مصدر حتی، اور لن تنالوا کے ساتھ متعلق، وما تنفقوا من شیء، جو کچھ آپ خرچ کریں گے فإن اللہ علیم بہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد یہود کی خباثتوں کا بیان ہے مولانا۔ یہود نے یہ مشہور کر دیا، ہاں اپنے آپ کو محمد کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، تو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام جو ان کا پوتا ہے، یہ اونٹ کے گوشت نہیں کھاتے تھے، تورات میں بھی لکھا ہوا کہ اللہ کا اونٹ کا گوشت یہ کہ حرام تھا، یہ خود اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے، تو فرماتے کتے دے پترے لے کر کے تورات آ جاؤ، کہاں تورات پہ لکھا ہوا؟ نہ ابراہیم نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، نہ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نے جب عرق النساء کی تکلیف ہو گئی، نساء کی، کہ آپ کو یہ سخت قسم کی تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف ہو گئی، تو آپ نے نظر مانی کہ اے اللہ، جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اگر آپ نے مجھے اس بیماری سے نجات دے دی تو میں وہ کھانا ہی اور استعمال کرنا چھوڑ دوں گا، اور وہ اونٹ کا گوشت آپ کو پسند ہے۔ تو یہ ایک عارض کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا۔ نہ یعقوب علیہ السلام اس کو حرام سمجھتے تھے، نہ ابراہیم، نہ تورات کے اندر، ہاں محرف تورات کے اندر ہو تو آپ ہی کہہ دیں، لیکن غیر محرف تورات کے اندر اس کے اونٹ کے گوشت کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اسی کو، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کا کھانا حلال تھا، سمجھے؟ حلا لبنی اسرائیل خبر ہے کانا کے لیے، الا ما حرمہ اسرائیل علی نفسی، ما حرمہ یہ استثناء بنے گا کانا کی ضمیر سے، خیال کر لینا ٹوپی نہ گرس، الا ما حرمہ اسرائیل علی نفسی، ہاں جو کچھ اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام قرار دیا علی نفسی، اپنے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے کہ اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے اللہ کے نازل ہونے سے پہلے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التورات، اس کی بنیادی وجہ کہ تورات تو موسیٰ پر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تورات تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، اس سے پہلے بھی سب کے لیے اونٹ حلال تھا، اور تورات میں بھی تحریف کر کے آپ نے اس طرح کر دیا، ورنہ نہیں۔ الا ما حرمہ اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات، یہ ہلن کے ساتھ متعلق، کان ہلن، سارے کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نزول سے پہلے، اور تورات محرف کے اندر انہوں نے حرام قرار دے، اور الا ما حرمہ اسرائیل علی نفسہ، یہ متعلق ہوگا موصول صلہ مل کر کے، یہ موصول محلاً منصوب ہے، کانا کی ضمیر سے حال بنے گا، حال نہیں استثناء بنے گا۔ قل، ان سے کہہ دو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، قل اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی فاتو بالتورات، تورات لے کر کے آ جاؤ، فتلوها، پڑھ لو میرے سامنے، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں، تاکہ حقیقت حال کا پتہ چلے نا۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، جو آدمی اللہ پر جھوٹ بولے گا، من بعد ذلک، وضاحت کے بعد، من بعد ذلک، ذلک کا مشار الیہ وضاحت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، من چونکہ محلاً مانوی طور پر محل یہ کہ جمع ہے، تو اس لیے فاولئک مزن، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اس وضاحت کے بعد جو بھی اللہ پر جھوٹ بولے گا، فاولئک هم الظالمون، یہ پکا انادی اور سرکش قسم کا ہوگا، ظالم ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قل صدق اللہ، اللہ جو کچھ کہتا وہ تو سچ ہے اور تم لوگ جھوٹے ہو۔ قل صدق اللہ فیما انزل، اللہ نے جو کچھ اتارا سچے ہیں، وقذرتم فیما تقولون، اور جو کچھ آپ کہتے جھوٹے آپ ہیں، یہ ان پر تعریض کر دی۔ قل صدق اللہ، اگر اس سچے اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو نا، اس سچے اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، اذا کان الامر کذالک، سچے اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو ابراہیم جو کہ یکسو ہے شرکیات سے یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف ہے، اس کی ملت کی پیروی کرو۔ یہ حنیفاً ابراہیم سے حال ہے، آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا بھی ہے، اگر ملت کو ہٹا دو اور ابراہیم کو جگہ پر رکھ دو، معنی ایک ہی بنے گا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اتبعوا ابراہیم حال کونہ حنیفا فلا تگڑگڑو وما کان من المشرکین، اس کا عطف ہے حنیفا پر، عطف الجملۃ علی المفرد، عطف الجملۃ علی المفرد، یہ مفرد پر آتا ہے، وما کان من المشرکین۔ ارے ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد آپ کہہ رہے کہ محمد ابراہیم کے، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی مخالف ہے، کہ ابراہیم
اور حضرت یعقوب اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، محمد کیوں کھاتا؟ ابراہیم کی مخالف ہم نہیں ہے، محمد نہیں، ابراہیم کی مخالف تم ہو۔ ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے اور تم بیت اللہ کو ماننے کے لیے مانتے بھی نہیں ہو، خیال کر لینا، سمجھ میں نہیں ہے؟ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، اہل عبادت الناس، لوگوں کی عبادت کے لیے جس کو رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، للذی، وہ گھر ہے، الذی ہوا کائن ببکۃ، جو مکے کے اندر ہے، درحال کہ برکتیں اس میں ہے، وہدن، اور ہادی ہے، اللہ آپ کو للعالمین، پوری کائنات کے لیے، سمجھے، ہدایت بھی ہے اور برکتیں اس کے اندر، اللہ کا فی آیۃ بینات، اس کے اندر کھلم کھلا نشانیاں ہیں، کھلم کھلا اس میں نشانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، جا کر کے صفا مروہ کو دیکھیں گے، وہ بھی، اور دیگر مشاعر وہ بھی ہے، اور ہلاک الجبابرہ، مکے پر جس نے جب بھی حملہ کیا تو اللہ نے اس کو دھکا دیا ہے، بولو، مکے پر جب حملہ کیا تو میں نے عرض کیا کیا ہوا، اس کو دھکا ملا ہے۔ مولانا خیال کریں، ایک ہے مکہ، دوسرا ہے بکہ، بولو، ایک ہے مکہ، دوسرا ہے بکہ۔ مکہ اصل میں کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو اماں جی کا جو ناف ہوتا ہے بچے کے ناف کے ساتھ ملا ہوتا ہے، یہ ہے مکہ۔ اور بچہ جب کہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو منہ کے ذریعے سے خون اس میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اس منہ کو اللہ پاک نے تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے رکھا ہے۔ ماں ہو یا شیخ الحدیث ہو یا پیر طریقت ہو، خون سب کا ناپاک ہے۔ تو اللہ پاک 9 مہینے جب ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھتا ہے تو بچے کے ناف کی جو آنت ہے، وہ آنت ماں کی آنت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ ہے مکہ۔ اور اس کو جو غذا پہنچتا ہے اس مکہ کے ذریعے سے، اس ناف والے اس رگ کے ذریعے سے، یہ جو آنت ہے، یہ آنت ملی ہوئی اس سے ملتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، کراچی ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، برما ہو، روحانی غذا سب کو مکے سے ملتا ہے، جیسے کہ بچے کو روحانی غذا استابدغدغدغ۔ مکہ یہی میں نے عرض کیا کہ ناف کا وہ حصہ۔ دوسرا یہ کہ بکہ یبک بکتن، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا۔ مکے کو بکہ بھی کہتے ہیں، بکہ اس لیے کہتے ہیں جس نے اس پر حملہ کیا خدا نے اس کو ہلاک کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ کے اس نے حملہ کیا مکہ پر، خدا نے کس طریقے پر اصحاب الفیل کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ کر دیا۔ اس لیے مولانا بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، صلاۃ اللہ، شاعر اللہ اور بہت سے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں، بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، الصلاۃ للہ ہے، یہ شاعر اللہ، اذان بھی شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ پر جو بھی مذاق کرتا ہے، اسے ٹکر لیتا، خدا اس کو تباہ و برباد کر دیتا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، الصلاۃ للہ، الاذان للہ، اللہ کی رضا کے لیے جو اذان دی جائے۔ آپ نے دیکھا اس مسجد کو امروٹ شریف میں جا کر کے آپ دیکھیں، یہ اب تو دریا پر آ گیا وہ مسجد، یہاں سے سیڑھی جیسے ایک راستہ جاتا ہے اس مسجد پہ، سندھ میں امروٹ شریف میں جا کر کے آپ دیکھیں، اس مسجد کو جو ہے نا گرانا چاہ رہے تھے، تو حضرت امروٹی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو اس مسجد کو جو گرائے گا، ہاتھ لگائے گا، خدا اس کو پاش کر دے گا۔ وہی ہوگا کہ جنہوں نے ہاتھ ڈالا وہ خود تباہ ہو گئے، وہ مسجد اپنی جگہ پر جا کر آپ دیکھو گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پرویز نے جو ہاتھ ڈالا مدرسوں کے اندر، اس کا حال کتے کا نہیں ہوا۔ اے کاش کہ اگر کتے کی موت مرتا تب بھی اچھا تھا، لیکن کتے کی موت نہیں مرا۔ ایڈز کی بیماری لگی اور ایسی بیماری لگی، اخباروں میں نے خود پڑھا کہ کروڑوں انسانوں میں سے کسی ایک کو یہ بیماری لگتی ہے۔ آخر میں صحابہ مشرف نے بھی اس کو چھوڑ دیا، جو اس کی بیوی کی ہر زمانے میں دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوتے تھے، ناڑے بھی کھولتے تھے، سمجھے، لیکن اس نے بھی قریب آنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے تو مکہ میں نے عرض کیا کہ وہ نف والے، وہ جو آنت ہے نا، وہ ہے جس سے بچے کو غذا پہنچتا ہے، تو روحانی غذا ہم سب کو اسی سے پہنچتے ہیں، اور اس مکے سے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا معنی بکہ کا معنی ہلاکت کے۔ اب سمجھو، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع لعبادت الناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے یا برکت والا گھر سب سے پہلے، الذی لم تاکید کے لیے ہوگا۔ اچھا، اول بیت وضع للناس، وضع للناس صفت ہو گیا بیت کے لیے، یہ مضاف الیہ مضاف الیہ الا کا اسم ہو گیا۔ للذی هو کائن ببکۃ، اور بکہ کے اندر علمیت بھی ہے اور تانیث بھی ہے، اس لیے غیر منصرف ہے۔ الذی هو کائن ببکۃ،
یہ صفت ہو گیا الذی کے لیے، اور یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے اسم ہو گیا کس کا، یہ خبر ہو گیا اس کے لیے انک کے لیے، مبارکن یہ حال بنے گا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس سے الذی ہوا یا الذی وجد ببکۃ، الذی وجد ببکۃ، وجد کی ضمیر سے سمجھے، وجد کی ضمیر سے یا ہوا کائن ببکۃ اس ہوا سے مبارکن، اور ہدن اسی پر عطف ہے، برکت والا گھر وہ ہدن للعالمین فی آیات بینات، اس کی بڑی نشانی ہے صفا مروہ بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس صفا مروہ میں ایک لیڈا اور لیڈی دونوں نے طواف کیا، طواف کے بعد کہا طواف تو بعد میں کریں گے، آؤ پہلے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہاں بلنگو صفا مروہ پہ ایک تھا اساف مرد تھا اور نائلہ خاتون تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھایا، سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، یہ یہاں پر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس لیے شاعر اللہ کی جو توہین کرے گا یہی ہوگا۔ کعبۃ اللہ کے اندر اور اللہ کو بھلا کریے کہ کیا بیت اللہ کے سامنے اساف اور نائلہ، مفسرین لکھتے کہ خدا نے ان کو پتھر بنا دیے۔ فی آیت بینات، صفا مروہ بھی ہے اور اللہ آپ کو بھلا کرے کئی نشانیاں بھی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ پرندوں کو آپ دیکھیں نا، پرندے آئیں گے، یہ جو بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ سیدھا آئیں گے، شر ٹن کریں گے دائیں طرف یا بائیں طرف، اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں جائے گا، اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں جائے گا۔ یعنی آپ جی دوسرا یہ ہے کہ کبوتر وہاں ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن اس مسجد کے اندر کوئی پرندہ بیچ نہیں کرے گا۔ یہ تو پٹھان اور بلوچ ہے جو مسجد میں پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، نسوار گراتے ہیں، آیا سمجھ میں، ورنہ یہ کہ اس طرح کوئی نہیں کرتا، وہ پرندے بھی اس کا احترام کرتا۔ میں نے ایک دن دیکھا جب میں بخاری شریف وہاں حفظ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ پرندے کعبۃ اللہ کے اوپر ایسے الٹ پلٹ ہو رہے تھے، چڑیا تھے، چڑیا جیسے تھے، اور ایسے بے چینی میں آواز چر 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 اس طرح ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ ہماری کتاب غلط ہے یا میں غلط ہوں، میری نگاہ غلط ہے یا یہ پرندے چت ہوئے۔ ہم نے تو پڑھا کہ پرندے اس کے اوپر سے نہیں گزرتے، دائیں طرف مڑتے یا بائیں طرف، اور آپ دیکھیں گے بھی اسی طرح اس کے اوپر سے نہیں جاتے، لیکن یہ پرندے اس کے اوپر دائیں بائیں۔ تو واپس آ کر کے کتابوں میں دیکھا کہ کوئی پرندے اس کے اوپر نہیں جاتا، لیکن بعض بیمار ہوتے، بے چین بے حال ہوتے ہیں، تو پھر جا کر کے چمٹ کر کے اوپر بھی جاتے کہ ہمارے لیے کوئی اور دروازہ نہیں، آپ ہی کے پاس آئے، اے اللہ ہم پر رحم کر دو۔ پھر یہ دیکھا کہ یہ پرندے جو ہے نا اس طریقے پر جاتے ہیں۔ اور منڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچو، فی آیت بینات، مقام ابراہیم خیال کر لینا، مقام ابراہیم بدل اجتمال آیت بینات سے، اور فی ثابتات کائنات حاصلات موجودات مستقرات خبر مقدم بنے گا، خیال کر لینا مولانا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن اس کو مل جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ قاتل سے بھی قتال مسجد میں نہیں لیں گے، حدود حرم کے اندر اس کو نکالیں گے، باہر نکالیں گے، کھانا پینا بند کریں گے، الو کا پٹا کیا کھائے گا، آخر نکلے گا باہر، نکلے گا تو اس کو قتل کریں گے۔ اس لیے حدود حرم کے اندر من دخلہ کان آمنا۔ وللہ علی الناس، یہ للہ ثابت کائنوں کے ساتھ متعلق ہو کر کے، اور علی الناس بھی اسی کے ساتھ، اور حج البیت مبتدا مؤخر ہے، اور من استطاع الیہ سبیلا موصول سے مل کر کے یہ بدل ہے۔ یہ ترکیب بہت مشکل ہے مولانا، الناس سے بدل ہے، یہ بدل البعض ہے، الناس مبدل من کل ہے، اور من استطاع الیہ سبیلا یہ بدل البعض ہے۔ جو راستے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس زاد و راحلہ کرایہ ہے، وہ لوگ چلے جائیں۔ وللہ، اللہ کی رضا کے لیے، وللہ ثابت للہ علی الناس، یا مفروض للہ علی الناس، الناس من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جا سکتے ہیں، جو طاقت ہے ان کو، ان پر لازم ہے حج البیت، بیت اللہ کے حج البیت مبتدا مؤخر ہوگا، اور للہ اور علی الناس ثابت کائنوں کے ساتھ متعلق ہو کر کے یہ خبر مقدم۔ من استطاع الیہ سبیلا یہ سے کیا بنے گا، یہ سے بدل بنے گا۔ ومن کفر فریضۃ الحج، جو ومن کفر فریضۃ الحج، فریض حج کا جو انکار کرے گا، فاللہ مستغنی نہ ہو، جو فریض حج کا انکار کرے گا اللہ اس سے بے نیاز۔ ومن کفر جزا محذوف مولانا،
ومن کفر فاللہ مستغنی عنہ، کیوں؟ فإن اللہ غنی عن العالمین، قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہیں آپ ان آیات کے جو محمد رسول اللہ کی صداقت کو بتاتے ہیں؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے اور اللہ مطلع ہے جو کچھ آپ بدماشیاں کر رہے ہیں، علی ما تعملون۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جہاں شہید کا لفظ آیا جس کا فاعل اللہ ہو وہ مطلع کے معنی میں، واللہ علی کل شہید کا شہید کا معنی مطلع، اللہ تعالیٰ مطلع ہے۔ بہت زبردست بات کی ہے حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب کیوں روکتے ہیں آپ اللہ کے راستے سے؟ من ان لوگوں کو کہ تبغون، من آمن جو ایمان لاتا ہے اس کو کیوں روکتے ہو؟ لما تصدون، تبغون یہ حال بنے گا تصدون کی ضمیر سے، تبغون فیہا تبغون لہا، آپ اس راستے کے لیے اب تلاش کرتے عوجن ٹھیڑا پن، اس راستے میں کجی آپ لوگ تلاش کرتے ہو۔ مولانا تبغونہا، تبغون فیہا یا تبغون لہا عوجن، یہ عوجن یہ ہا سے بنے گا معوجتاً کے معنی میں ہو کر کے اللہ آپ کو بلا کر حال بنے گا، اور یہ مفعول بھی تبغون کا، اور تبغون ہاں یہ پورا جملہ تصدون کی ضمیر سے حال ہے، من آمن موصول سے مل کر کے مفعول بھی ہے، سمجھے؟ لما تصدون عن سبیل، لما متعلق ہے تصدون کے ساتھ، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء، اور آپ کو پتہ بھی ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وانتم شہداء، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس بات پر کہ جیسے کہ آپ نے اپنے کتابوں کے اندر یہ کہ پتہ ہے پڑھا کہ اللہ کا دین ہے، وانتم شہداء علی انہا دین اللہ، یہ سبیل اللہ یہ اللہ کا دین ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس کے بعد مومنوں کو بتا رہے جب ان کی خباثتیں آپ نے دیکھی تو ان سے اجتناب کرو، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے اگر آپ پیروی کریں گے یردوکم بعد ایمانکم، یہ ایمان کے بعد بعد ایمانکم بمحمد و دینہ، محمد پر ایمان لانے کے بعد یہ آپ کو لوٹائیں گے کافر بنا کر کے۔ خدا کے بندو ہم نے ان کی ساری بدماشیاں آپ کو بتا دی۔ یہاں ایک مسئلہ آپ سے عرض کر دوں، حضرت اقدس قاسم علوم الخیرات محمد قاسم نانوتوی کی جو کتاب آپ دیکھیں گے ضخیم کتاب ہے، 600-700 صفحات میں ہے، قبلہ نما جس کو کہتے ہیں، اس میں حضرت نے ثابت کیا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، کعبۃ اللہ مسجد لہو نہیں ہے، کعبۃ اللہ مسجد الہ ہے۔ ورنہ تو شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جو اس ٹھکر کو جو سجدہ کرتے ہیں ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے، ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ آپ کعبۃ اللہ کو کیوں؟ ہندو کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کعبۃ اللہ کو سجدہ کرتے، ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ کہ کعبۃ اللہ کے اوپر سے اگر کوئی آدمی جاتا ہے تب بھی اس کی نماز، اور سر نیچے تو نہیں کرتا، چونکہ اس کعبۃ اللہ سے یہاں سے اگر آپ خط مستقیم لے کر کے لے جائیں گے اوپر بیت المعمور تک پہنچے گا، بیت المعمور تک پہنچے گا تو یہ جو خط مستقیم ہے رخ اس کی طرف ہوتا ہے جو بیت المعمور سے جا کر کے لگتا ہے، تو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ یہ مسجد لہو نہیں ہے، یہ مسجد الہ ہے، اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی بحث میں نے آپ کو بتا دی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ دوسرا مفعول ہو گیا، کم کے لیے یہ حال بنے گا، وکیف تکفرون، آپ کیسے کفر کریں گے مومنو، کیف حال بنے گا تکفرون، وانتم تتلی علیکم آیت اللہ، جبکہ اللہ کی آیتیں آپ پر تلاوت ہو رہی، وفیکم رسولہ، اور رسول بھی آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ کیسے کفر کریں؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جب موجود ہو تو کفر ٹھیک نہیں ہے، اور جب رسول موجود ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اور موجود نہ ہو تو کفر کریں؟ نہیں، یہ قباحت کو بیان کرنے کی۔ ارے اللہ کے بندے کس طرح تم مسجد میں پاخانہ کرتے ہو؟ تو مسجد میں جائز نہیں، باقی جگہوں میں اجازت ہے، گھر میں کوئی کسی کے پاخانہ کرے، مسجد میں اکبہ القبائح ہے، اکمل القبائح، یہاں پر بھی بتا رہے کہ محمد جب موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کفر کرنا تو کبھی سے کبھی ہے، اقبہ ہے مولانا۔ ومن یعتصم باللہ، جو اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اس کو رہنمائی مل گئی۔ اس کے بعد تقوی، ہاں ملنگو تقوی کی ترغیب ہے اور یہود سے تحذیر ہے، الترغیب علی التقوی والتحذیر عن الیہود، الترغیب علی التقوی والتحذیر عن الیہود، یہود سے آپ کو ڈرا رہے کہ یہود سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اللہ کی اطاعت کرو جس طرح اس کا حق ہے،
ارے ماں سے ڈرو تو جس طرح اس کا حق ہے کم ڈرتا آدمی، باپ سے ڈرو جس طرح اس کا حق ہے زیادہ ڈرتا آدمی، سمجھے؟ ایس ایچ او سے ڈرو جس طرح اس کا حق ہے اس سے زیادہ باپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور ڈی آئی جی سے ڈرو جس طرح اس کا حق ہے زیادہ ڈرتے ہیں، کمشنر سے ڈرو ڈی سی سے ڈرو جیسے اس کا زیادہ ڈرتے ہیں، کمشنر سے ڈرو جیسے کہ اس کا حق ہے، خاطی مفعول مطلق بنے گا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ فِي حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ، کسی حالت میں آپ کو موت نہ آ جائے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں۔ اشارہ یہ کر رہا ہے کہ بے دینی پر کفر پر آپ کو موت نہ آ جائے، بس یہی ہے، کفر پر آپ کو موت نہ آ جائے۔ اڑے تسی دیو یا کسی اور لگو، اس وجہ سے اللہ سے ڈرو جیسے کہ حق کا ہے، اس لیے کہتا کہ یہ آیت منسوخ ہے، منسوخ ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ارے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، اپنے گنجائش کے مطابق اللہ سے ڈرو، اس سے زیادہ نہیں، لہذا وہ آیت ناسخ ہے اور یہ آیت منسوخ ہے۔ اور بعض حضرات کا کہنا دوسرا صحیح جواب یہ کہ یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت مجمل ہے اور وہ آیت اس کے لیے مبین ہے، یہ آیت مجمل ہے اور وہ آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وہ آیت اس کے لیے مبین ہے، اس لیے بتا دیا کہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہاں تک آپ کا بس چلے۔ اب یہ کہ اللہ سے ڈریں گے اور آپ کو موت بھی اسلام پر آ جائے، اسلام پر موت اس وقت آ جائے گی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اسلام والی موت اگر آپ کو چاہیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑو۔ مولانا بحبل اللہ سے مراد دین اللہ ہے، حبل اللہ سے مراد اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا کتاب اللہ ہے، حبل اللہ سے مراد رسول اللہ ہے، حبل اللہ سے مراد شریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حبل اللہ سے مراد دین اللہ، حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ، حبل اللہ سے مراد رسول اللہ، حبل اللہ سے مراد شریعت اللہ، اللہ کی شریعت اللہ آپ کو بھلا کر، شریعت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اور سب کا مقصد ایک ہی ہے مولانا۔ اور مولانا رسی جو ہوتی ہے دیتے ہو کر استاپت آگا، جب آپ گر گئے دریا کے اندر گر گئے اور ٹبکی لگا کر اوپر آ رہے پھر جا رہے اوپر، میں خشکی کے اندر کھڑا ہوں، میں نے رسی پھینکا، میں کہتا ہوں یار اس کا کنارہ پکڑو، میں آپ کو کھینچ کر کے خشکی ملاؤں گا، آپ پکڑیں گے مضبوطی سے تو انشاءاللہ میں آپ کو خشکی ملاؤں گا، نہیں تو جاؤ جہنم میں مرو اس پانی کے اندر۔ آپ اس کو تو یہ رسی ہے اور رسی نے آپ کو بچا دیا، آپ نے ایک کنارہ پکڑا اور دوسرا کتاب اللہ، اس طرح اللہ کا رسی ہے، اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں پر ہے اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا دنیا میں بھیجا، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کھینچ کر جنت میں پہنچائے گا، اور جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعاً حال بنے گا، وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں تفرق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے احسانات کو یاد کرو، احسان کو احسانات کو مصدر کے استغراق سے بھی تعبیر، اذ کنتم اعداء، یہ نعمت کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے ظرف ہے، اذ کنتم اعداء جبکہ آپ دشمن تھے، اور فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ، پس آپ یہ کہ بھائی بن گئے، بنعمتی اس کے احسان کی وجہ سے، بنعمتی حال بنے گئے اخوانہ سے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، كُنْتُمْ ثَابِتِينَ وَاقِعِينَ عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر آپ تھے، کنتم ثابتین علی شفا حفرۃ من النار، گڑھے کے کنارے پر جان، فانقذکم منها، اللہ نے یہ ہے کہ آپ کو بچا دیا، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ پاک اپنے آیات کو دلائل کو بیان کر لیتا، بیان کائن کذار کسی طرح، لعلکم تہتدون، تاکہ آپ توحید تک آپ کی رسائی ہو جائے، اور یہ کہ اس سے آپ بچے، جہنم کے عذاب سے آپ بچے۔ یہ اوس اور خزرج کی لڑائیوں کی طرف اشارہ ہے جو 120 سال تک ان کی لڑائیاں ہوئی، اور محمد رسول اللہ نے اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے چٹکیوں میں نبی نے ان لڑائیوں کو حل کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لینا، یہ اوس اور خزرج کو خطاب ہے، آپ کنارے پر ہیں اور کنارے سے جیسے موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے، تو بھئی اوس اور خزرج یہ فطرت والے لوگ ہیں، دین ان تک نہیں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ جب تک دین کسی کو نہ پہنچائے تو اللہ کسی کی گرفت نہیں کرتا۔ کیسے کہہ رہا ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، آپ جہنم کے کنارے پر تھے، اور جیسے آپ کو موت آ جائے تو جہنم میں آپ گر جاتے۔ جہنم میں کیوں جائے؟ جب تک ان کے پاس نبی نہیں آیا۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ آیا؟ اس لیے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول بھیجتے۔ جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کا خطاب ہے جب محمد آ چکا تھا، اس سے پہلے کا نہیں ہے۔
یہ اس وقت کا خطاب ہے جب محمد رسول اللہ آ چکے تھے، لہذا یہ عذر لنگوں کا کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ ختم ہو گیا، محمد رسول اللہ کو بھیجا اللہ نے۔ اس کے بعد مولانا سمجھو، اللہ نے اپنے آیات دلائل اس لیے بیان کی لعلکم تہتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اب یہ بتاتے کہ خود ہدایت کافی نہیں ہے اپنے لیے، بلکہ یہ کہ دوسروں کو تبلیغ بھی کر لو مولانا۔ ارے رب سمجھ آئے نہیں ہے، خود اپنے لیے کہ خود ہدایت پر آ گئے، لہذا ایسا نہیں ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ خبر مقدم بنے گا، أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، أُمَّةٌ يَدْعُونَ یہ اسم بنے گا لتکون کا، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو خیر کی طرف یہ ہے کہ بھلائی کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، معروف کا حکم دے دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیابی والے لوگ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ تَفَرَّقُوا سے مراد یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ جنہوں نے اختلاف کیا جبکہ بینات ان کے پاس آ چکے تھے، اس کے بعد من بعد ما جاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اختلافوں کے ساتھ، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ انہی کے لیے عذاب عظیم سنگین قسم کا عذاب ہے، ان کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، لہم جو ثابتوں کے ساتھ متعلق ہوگا، یوم تبیض یہ اسی سے ظرف بنے گا، لہم ثابتوں کے ساتھ، اور عذاب عظیم مبتدا مؤخر ہے، عذاب عظیم ثابت لہم، ثابت لہم کس وقت ثابت ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس لیے یوم تبیض جو ہے نا یہ ظرف بنے گا، اس ثابتوں کے ساتھ متعلق ہوگا کہ جس کے ساتھ لہم متعلق ہے۔ جس دن یوم تبیض وجوہ بہت سے چہرے اللہ آپ کو بھلا کرے وہ سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے مومنین کے، وتسود وجوہ اور کچھ کالے ہوں گے وہ کفار کے، فاما الذین اسودت وجوہ اور جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے، فیقال ان سے کہا جائے گا، چونکہ اما کے جواب میں فا کا ہونا ضروری ہے، دلتا فا نشتہ اس لیے فا مقدر ہے، فیقال اور جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے، الذین اسودت وجوہ موصول سے یہ مل کر مبتدا، یقال فیقال ان سے کہا جائے اکفرتم بعد ایمانکم، اور کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ ایمان کب لایا انہوں نے؟ یوم المیثاق کے، یوم المیثاق کو آپ نے خدا سے وعدہ کیا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے کفر کیا۔ اذا کان الامر کذلک جب یہ صورت حال ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، واما الذین ابیضت وجوہہم جن کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، ففی رحمت فہم کائنون فی رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فہم کائنون فی رحمت اللہ اور رحمت اللہ سے جنت مراد ہے، ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت اللہ کی رحمت سے بنی ہے اور جہنم اللہ کے غضب سے بنا۔ یہ ساری کائنات کے اندر کبھی خوشی ہے وہ اضحاکہ کا مظہر ہے، اور کبھی رو رہے ہیں ابکا کا منظر ہے، اور مر رہے ہیں یمیتوں کا منظر ہے، یحیی زندہ ہو رہے یحیی کا منظر ہے۔ اللہ کی صفات باری تعالیٰ فاعلات ہے اور ساری کائنات مفعول اور منفعلات ہے۔ اے کاش کہ آپ سمجھتے ہیں ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات فاعلات ہے، اللہ خود فاعل حقیقی ہے تو اس کی صفات بھی، اور صفات ہو عین ہو اللہ تعالیٰ کی صفات عین باری تعالیٰ۔ اس لیے قرآن کو گالی دینا تو اللہ کو گالی دینا ہے، اس لیے کہ کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق نہیں، یہ غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، یہ صفت ہے، اور صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتا، ایک ہی ہے، لہذا صفت کو قرآن کو گالی دینا، قرآن کو مخلوق کہہ دینا، اللہ کو آپ نے مخلوق کہا، اللہ کی توہین کر دی، سبحان اللہ، سمجھتے ہیں؟ اور آپ حضرات گویا کہ خالق کے ساتھ لگے ہوئی ہے، گویا کہ یہ خالق کی صفت ہے، خالق کے ساتھ لگے ہوئی ہے، اور خالق آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں اگر اللہ کا جلال دیکھنا ہے تو قرآن کے صفات میں دیکھو، محمد کا جمال دیکھنا ہے تو قرآن کے صفات میں دیکھو، سمجھتے مولانا؟ میرے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، سمجھے، دعا فرمائیں، اور اس دوران ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، 2 رکعت نفل آپ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں ہمیشہ اس کو جاری رکھیں، درود پڑھیں کہ پاک پروردگار ہمیں احمد علی لاہوری کی جگہ پر بٹھا دے، اے اللہ ہمیں حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر بٹھا دے، ہمیں گنگوہی کی جگہ پر بٹھا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح شاگرد دے دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس مولوی پر شاگرد عاشق ہے وہ مولوی محبوب ہے، اور جس مولوی سے بیزار ہے وہ جتنا بھی میڈیا پر دے دے، جتنا بھی کرے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ اس لیے میں مولانا ادریس کے ساتھ ریس کرتا ہوں کہ ادریس ریس، سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے طلباء کے اندر محبوبیت عطا فرمائی ہے، کیسے محبوبیت، محبوب طلباء ہونا، طلباء جب آپ کو محبوب رکھتے تو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم فضل الرحمٰن کی محبت کی ضرورت نہیں، طلباء کی ضرورت ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ طلباء ہے مولوی صاحب، اس لیے اللہ سے مانگا کرو عوام میں کہ آپ کا درس قرآن لوگ سن لیں،
اور اللہ تعالیٰ آپ کو طلبہ دے دے، اور یہ جو جہنم ہے نا اس کا انتظام ہو جائے گا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میرے لیے دعا فرمائے کہ میں لوسی بن گیا، اللوسی ملوسی وما ادراک ملوسی، لوسی بن گئے۔ اور یہ جو جرسوں میں جانا مانا ہماری مجبوری، ہمارے مدرسے کے مسائل بھی ہے، ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں پھر اپنا کام بھی نکالتے ہیں، اس کے بغیر کام ہمارا ہوتا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَهُمْ كَائِنُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اللہ کو بنا کر یہ کہ کیا ہیں؟ فَهُمْ كَائِنُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ ہم فِيهَا خَالِدُونَ دوسری خبر ہے یا جملہ استئنافی ہے۔ تِلْكَ آیَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کے احکام ہے، یہاں آیت احکام کے معنی میں تلک آیت اللہ، نتلو آیت سے حال بنے گا، نتلو علیہ کا، آپ کے سامنے ہم ان کو تلاوت کرتے ٹھیک طریقے سے بالحق کے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، لہذا جہنم میں کوئی جا رہا ہے تو اللہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا تو ظلم کیسے کرے گا؟ ظلم کا ارادہ جب نہیں کرتا تو ظلم کیسے کرے گا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر کسی کو اگر اللہ عذاب دے بھی دے، کسی کو عذاب بھی دے تو یہ نہیں کہنا اللہ نے ظلم کیا، کیوں؟ ارے میرے پیسے ہے، اس سے چاہے میں بکرا خریدوں، مرغی خریدوں یا سگریٹ خریدوں، ظالم کیسے کہیں گے؟ المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک اپنے ملک میں جیسے تصرف کرے، مجھے ظلم نہیں کہیں۔ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے سارے کے ساتھ۔ آپ بھی ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا اللہ اگر اپنے ملکیت میں تصرف کرے، کسی کو بیماری میں مبتلا کر بھی لے، اس کو ظلم کون کہے گا؟ مالک تو اپنے ملک میں تصرف کر سکتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تعذیبکم و رحمتکم، تمہیں عذاب دے دینا، وہ مغفرتکم، تمہیں مغفرت کرنا، امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ فتعذیبکم یرجع الی اللہ، مغفرتکم امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ فمغفرتکم ترجع الی اللہ۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد پہلے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، آپ میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ دعوت الی الخیر کرے۔ اس لیے مولانا ہاتھی خود کھا کر کے موٹا تو ہوتا ہے، لیکن ہونا یہ کہ درخت سے جتنی محبت ہے کہ وہ پھل دیتا ہے، درخت سے محبت ہے کہ اس کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کمال کا مولوی وہ ہوگا کہ جو دوسروں کو پڑھاتا ہے، جو خدا کے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب بتاتے ہیں، آپ دعوت دے دیں گے اور دعوت تبلیغ کریں گے۔ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ صرف راوڈ والا، وہ بالکل تبلیغ ہے، وہ ہمارے اکابرین کا شروع کیا ہوا ہے، اس کے بانی ہمارے اکابرین ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ دعوت و تبلیغ، ٹرک کے پیچھے لکھ لینا دعوت و تبلیغ زندہ باد، بتا رہے کہ نہیں ہم دیوبندی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کام کا بریلویت سے تعلق نہیں، دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں سارے اس میں جڑ جائے۔ کیا مذہب آپ نے شروع، ہم مذہب نہیں کہتے، دیوبند تو ایک تعارف ہے، سمجھے؟ لیکن آپ معلوم تو کر لیں الیاس کاندھیلوی کو کس نے بنایا؟ شیخ الہند کے شاگرد ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے۔ زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کرو، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں کہتے کہ دیوبندیت کوئی مذہب ہے، ہم یہ نہیں بھی کہتے کہ دیوبندیت کوئی دین ہے، تعارف ہے، لیکن آپ تک فیض پہنچا بھی دیوبند سے پہنچا۔ یہ کہہ دینا کہ جی اللہ کا بھلا، ہمارے دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ اتنا بڑا ہے، زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کر لو۔ خیر امت میں آپ جو ترجمہ کریں گے استغراق کا کریں گے، آپ تمام امتوں میں بھلی ہے، بھلی امت آپ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ صفت بنے گا اللہ نفع کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، جن کو لوگوں کے اللہ کا نفع کے، اخرجت کا معنی خلقت، جن کو پیدا کیا گیا، جن کو ظاہر کیا گیا عدم سے وجود کی طرف، آپ کو عدم سے وجود کی طرف لایا گیا لوگوں کے نفع کے لیے۔ تمام امتوں میں بھلی ہو، تمام امتوں میں بھلی اور بہترین ہو مولانا کس میں؟ فی علم اللہ، اللہ کے علم ازلی کے اندر۔ دوسرا یہ کہ یہ کانا حالی ہے، کنتم خیر امت، تم لوگ بھلی امت ہو، ابھی ہو۔ یہ کانا حالی ہے، جیسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض تھی، وقت مقرر اب نہیں ہے، نہیں ہے، وہ کانا حالی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اسی طریقے پر کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضرت عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں ھذا الذی اقعدنی مقعدی ھذا، بخاری جلد ثانی کے اندر ہے، اس چیز نے مجھے ادھر بٹھایا ہے۔
اس چیز نے مجھے ادھر بٹھایا، اس لیے کہ اللہ خیر الرازقین ہے، جبریل خیر الملائکہ ہے، قرآن خیر الکتب ہے، رمضان خیر الشہور ہے، اور رات شب قدر خیر اللیالی ہے، محمد خیر الرسل ہے، مکہ خیر البلاد ہے، مدینہ خیر البلاد ہے، امت خیر امت، پڑھنے والا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو جنت میں وہی جائے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں ھذا الذی عقدنی مقعدی ھذا، بخاری جلد ثانی میں، کہ اس حدیث نے مجھے اس جگہ پر بٹھایا بیٹھ بیٹھ کر کے دبر کے اندر، آپ پر جو جتنا بوجھ ہے خدا کی قسم وہ بوجھ کچھ بھی نہیں ہے، بوجھ تو مجھ پر ہے، سمجھ رہی میں کہ آپ پر کیا بوجھ ہے۔ تامرون بالمعروف، یہ دوسری خبر ہے، تامرون بالمعروف، امر بالمعروف کریں گے، وتنہون عن المنکر۔ مولانا ایک چیز آپ سے عرض کروں مولانا، امر کس کو کہتے ہیں؟ قول القائل لغیر علی سبیل الاستعلاء، افعل کر علی سبیل الاستعلاء، عامر کو استعلاء حاصل، وہ قول القائل لغیر علی سبیل الاستعلاء افعل، والنہی ہوا قول القائل لغیر علی سبیل الاستعلاء لا تفعل۔ اور یہ کام تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، نہ تبلیغی کر سکتا، نہ شیخ الحدیث کر سکتا، نہ شیخ التفسیر۔ اس لیے ہم امر نہیں کر رہے، ہم التجا کر رہے، ہم التجا کر رہے اور اپیل کر رہے۔ اصل امر جو ہے نا مولا ہیبت اللہ کر رہا ہے، اصل امر بالمعروف مولا۔ اس لیے بتا دیا کہ مجاہدین کے بارے میں کہ پہلے قتل و قتال کر کے جب کفر کو دبائیں گے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا لحقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ جب آپ نے ملک کو فتح کر دیا، اس کے بعد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، سب کو سبحان اللہ۔ اب حکومت آپ کے ساتھ یہ وتؤمنون باللہ، اور آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب عطف ہے۔ ولو آمن اہل الکتاب، اہل کتاب بفرض المحال اگر ایمان لائے، لکان خیر لہم، محمد پر ایمان لائے یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ مولانا خیال کر لینا، لکان خیر لہم، یہ خیرن اس میں تفسیر ہے، مانا محمد پر ایمان لائے تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر محمد پر ایمان نہ لائے، نبی کے زمانے میں عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو اچھا ہوگا، محمد پر بہت اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا۔ تو خیال کر لینا مولانا، یہ جرد ان معنی تفسیر ہے، تفسیر کے معنی سے خالی ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، اہل کتاب اگر ایمان لائیں گے اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، آپ سورہ قصص کے اندر پڑھیں گے، اور آپ نے پڑھا بخاری جلد اول کے اندر ہے کہ 3 قسم کے افراد ہیں، لہم اجران، ان کو ڈبل ثواب ملے گا، ہر عمل پر ڈبل ان کو ثواب ملے گا۔ ایک وہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، اور پھر جب اس کے نبی کا زمانہ ختم ہو گیا عیسیٰ اور موسیٰ کا، پھر محمد رسول اللہ پر ایمان لایا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ دوسرا ایک غلام ہے جو اپنے آقا کی خدمت بھی کرتا ہے، اور نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جس نے ایک لونڈی کو خریدا اور خرید کر کے اس کو تربیت بھی دی اور اس کو تعلیم بھی دی، اخلاق اس کو سکھا دیا، اور پھر اس کے بعد آزاد کر کے اس سے نکاح کر دیا، اس بندے کو بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ سب کو سبحان اللہ۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، اسی کا تذکرہ۔ منهم المؤمنون، اہل کتاب میں مومنین بھی ہے، واکثرهم الفاسقون، لن یضروکم الا اذى، لن یضروکم الا اذى، یہ آپ کو نقصان نہیں دیں گے الا اذى، مگر یہ ہے کہ ضرر، اذن گالی گلوچ کا معمولی، اذن مفعول مطلق بنے گا یضرون کے لیے، سمجھے؟ کم مفعول اول ہوگا، مفعول اول مفعول به، اور اذن مفعول مطلق بنے گا، مفعول ثانی نہیں بنے گا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ مولانا یہ فلسطین نے جب حملہ کیا تو ایک ہندو نے، کمال ہندو کا کتنا مطالعہ ہے، ایک ہندو نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ نے بھی نیٹ پہ دیکھا، مجھے ساتھیوں نے دکھا، اس نے کہا اللہ کی قسم مسجد اقصی یہود کے پاس نہیں جائے گی۔ اور مفسرین نے اس آیت کو لکھا ہے کہ مسلمان قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن یہود غالب نہیں آئے گا، مسجد اقصی ان کو نہیں ملے گی۔ یہ وہی ہے، میں نے بڑے بڑے مجموع میں کہا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ تمہارے اندر کتنا وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ غیرت ہے، باقی یہ طے شدہ ہے کہ اللہ کی مسجد کو جو ہے نا وہ فتح نہیں کر سکیں گے، وہی ہوگا۔ یہ لن یضروکم، یہ وہی ہے کہ آپ کو ضرر نہیں دے سکیں گے کہ مکمل غالب آ جائے، اس لیے اس کو اخبار من المعجزات ہے، یہ معجزات اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خبر ہے اور معجزہ ہے کہ کبھی یہود انشاءاللہ غالب نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ آپ سے لڑیں گے تو پشت پھیریں گے آپ سے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں ہوگی۔
ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مسلط ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی ملیں گے ذلوا، ذلیل ہو جائیں گے، اینما ثقفوا شرط ہو گیا، جواب محذوف ہے، ذلوا یہ ذلیل ہو جائیں گے، ہاں الا حال کونہم متمسکین بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اللہ کی رسی کے ساتھ تعلق جوڑے یا بندوں کے رسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں تو پھر بچ جائیں گے خدا کے غضب سے، اور ان پر یہ ہے کہ جہاد یلغار نہیں ہوگا، وحبل من اللہ سے لوگوں کے ساتھ۔ چنانچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں نے، انہوں نے نبی سے ٹکر لیا، اللہ نے ذلیل کر دیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بہت سے اللہ کا بھلا کرے وہاں پر بنو قینقاع وغیرہ اور کچھ بستیاں انہوں نے ٹکر نہیں لی، مسلمانوں سے تعلقات قائم کیا کہ ہم آپ کے خلاف جاسوسی نہیں کریں گے، ان کو برقرار رکھا گیا ان کی جگہ پر۔ ارے تسی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ یہی ہے۔ اب یہ کہ یہود ذلیل ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، آپ کہیں گے کہ پوری دنیا کی ملکیت ان کے پاس ہے، وہ ذلیل کہاں ہے؟ ذلیل کیوں نہیں ہے؟ یہی حال ہے کہ یہود کو جتنا بھی ہوگا ضربت علیہم الذلۃ اصل میں ضرب کہتے ہیں کہ جب خیمے لگاتے سفر کے دوران، وہ لوگوں کو گھیرے میں لیتے، وہ خیمہ سردی سے بچانے کے لیے اور گرمی سے بچانے کے لیے، تو اسی طریقے پر یہ ان پر بھی یہ ذلت، وضربت وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ روٹیں، وضربت علیہم المسکنہ، مسکینین پر مسلط ہو گئی، ذالک یہ خدا کا عذاب یا ذلت اس لیے ان پر ضرب الذلت بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء، یہ آیات اللہ کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے بغیر حق نہ حق، ذالک بما عصوا، یہ کفر یہ قتل یہ کر بما عصوا کانوا یعتدون، ذالک کائن بمعصیتہم وباعتدائہم، اللہ کو مصدر یہ ہوگا، ان کی معصیت کی وجہ سے اور ان کے اعتداد کی وجہ سے، لیسوا سواء، یہ سارے کے سارے برابر بھی نہیں ہے، سواء مستبین کے معنی میں ہوگا خبر ہے، من بس ختم، من اہل الکتاب خبر مقدم بنے گا، ان میں سے کچھ لوگ امتن قائمتن، ایک ایسی جماعت ہے کہ قائمتن یتلون آیات اللہ، راتوں کو کھڑے ہو کر کے اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، عبداللہ بن سلام، آنا اللیل، راتوں کو وہم یسجدون، سجدے کرنے والے، قائمتن یتلون موصوف صفت مبتدا مؤخر، من اہل الکتاب خبر، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف، اللہ آخرت پر ایمان لاتے، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اور طاعت اور نیکیوں کے اندر اللہ کا دوڑ لگاتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ كَائِنُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اس کے بعد عام ضابطہ بیان کیا، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو بھی بھلائی کا کام کریں گے فَلَنْ يُكْفَرُوا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان الذین کفروا، باقی کافر کہیں گے کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، اور کیا ہوگا تمہارے مال سے؟ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے ان کو بچائے گا نہیں، واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب مسئلہ ہو گیا، جن لوگوں کے سینے کے اندر کفر ہے وہ مال خرچ کر بھی لے تو اس طریقے پر جیسے کہ باغ آپ کا تیار ہو گیا اور اس میں آندھی آ گئی، سخت قسم کی سردی بلوچستان میں دیکھا، اور یہ کہ درختوں کے پتے بھی جھڑ جاتے، وہ فصلوں کو تباہ کر دیتی، بعض اس قسم کی سردیاں آ جاتی ہیں، تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ یہ کہ کفر ان کے سینے میں وہ خرچ کر لیں، لیکن یہ کہ یہ کفر ہے تو ان کے اس مال کو سب کو تباہ کرے گا، جیسے کہ وہ آندھی آ کر کے تیار باغ کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ مولانا مثل ما ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے دنیا کی زندگی کے اندر، اس کی مثال یعنی ان کی مال کی ہلاکت کی مثال، مثل ہلاک ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مبتدا ہو گیا، کمثل کائن کمثل ریح، فرماتے اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس کے اندر شدید سردی ہے، یہ صفت بنے گا ریحوں کے لیے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، ایک قوم کی کھیتی پر آ گئی اور ظلم انفسهم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، فاہلکتہم، اور اس ہوا نے، اس تیزی نے، اللہ کا بھلا کرے، سردینوں کو ہلاک کر دیا اس کھیتی کو، تو جیسے کہ وہ کھیتی تباہ ہو گئی، منٹوں کے اندر تباہ ہو گئی، اسی طریقے پر جن کے سینوں میں کفر ہے وہ اسی طرح، وما ظلم، اب چونکہ ایک مثال ہے مولانا، اور یہاں کوئی خاص قوم مراد نہیں، اس لیے وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، باقی قرآن میں ہر جگہ پر ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہاں پر کوئی نہ کوئی متعین قوم ہوتی ہے، یہاں پر کوئی متعین قوم نہیں ہے، اس لیے ولکن یظلمون انفسهم، یظلمون انفسهم، کانوا انفسهم یظلمون نہیں کہا، یہاں پر کوئی خاص قوم متعین نہیں ہے۔ واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه۔